अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। मैं हूँ मदीहा और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो नाज़नीन की एपिसोड नंबर 5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है वो मोहब्बत जो बैक व खौफ और बहादुरी से दो चार करती है, घबराहट से आगाज़ लेकर जुर्रत तक जाती है। आगाज़ सुख शांति की लहरों पर तैरता सा लगता है तो इंतहा में इंतहा का दर्द है। उसके अव्वलीन एहसास में एक अस्तराब आगी उजलत है तो अंजाम में ना ख़त्म होने वाला सराब सा अधूरापन। ठंडी आग के शरर का दूसरा नाम है मोहब्बत। वो दोनों अपनी अपनी छत पे करीब 12-15 फीट के फासले पर खड़े एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। वासे अपने दोनों हाथों में किताबों का ढेर उठाए अभी अभी छत पर आया था। हद तो ये है कि नाज़नीन भी इसी वक्त बिल्कुल उसी अंदाज में सामने गर्दन तक किताबें उठाए एंड उसी वक्त ऊपर आई थी। नाज़नीन की हैरत का बाइस अगर किताबें थीं तो वासे इसके अकेले होने पर साकित हुआ था। मालूम नहीं कितने दिनों से ऐसे किसी लम्हे का तस्वुर बांध रखा था उसने जब वो दोबारा उसे अकेली मिलेगी। उसने तो नाज़नीन से बहुत कुछ पूछना था। वासे मुस्कुराया तो चौंक कर सीधा होते हुए वो अंदर बढ़ गई। वासे ने इतने वक्त को गनीमत जानते फ़ौरन अंदर जाके किताबें बिस्तर पर फेंकी और उल्टे कदमों वापस आया। कदम दोबारा वहीं आकर रुके जहाँ से चले थे। नाज़नीन की कोशिश अलबत्ता निकलने की लग रही थी। पश्मीना कहाँ है? आम लबो लहजे में उसने यूँ इस्तफसार किया जैसे वाक़ियतन इसके मुतल्लिक़ जानना चाहता है। वो तो नीचे। नाज़नीन इसके मुखातिब होने के ख्याल से ही इतनी नर्वस थी, घबरा कर पलकें लहजे भर को उठाई फिर गिरा दी। वासे की शरारती मुस्कुराहट कभी रुकती ही नहीं थी। रुको ना, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो छोटी दीवार के नज़दीक आया लेकिन नाज़नीन बचाए जवाब देने के कभी अपनी जानिब वाली सीढ़ियों को कभी वासे की पीछे वाली उनकी सीढ़ियों को देख रही थी। मरो नहीं, कोई नहीं आता। वो गुस्सा हुआ। क्या कहना है? वो भी झुंझलाई। ऐसे कैसे कहूँ? तुम तो भागने को तैयार खड़ी हो। हाँ तो कोई आ गया तो भागूंगी ना। वो दबे दबे चिल्लाई तो वासे हंस पड़ा। चलो बाद में बताऊंगा, अब तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ ऊपर। आप यहाँ शिफ्ट हो गए हैं? क्यों? नाज़नीन का एहतजाज नहायत पुरज़ोर लेकिन लहजा मजबूरन धीमा था। वासे ने खफा होकर अबरू उचकाए। मेरी अपनी छत है, क्यों शिफ्ट नहीं हो सकता? अरे लेकिन किसी को पता चला तो वो आगे बोल ही नहीं पाई। तो वो हम दोनों पर शक करेगा। वो पिसाख्ता ज़ोर से हंस पड़ा। नाज़नीन ने गुस्से से घूरा। चंद सेकंड पहले तक यही इरादा था कि बिना इसकी कोई भी बात सुने यहाँ से चली जाएगी, लेकिन उसके इरादे और अमल अब रुकने पर मजबूर कर रहे थे। वो इसकी देखा देखी छत पर आन टपका था। सैफ लाला वैसे भी खफा थे, किसी को शक हो गया तो। देखिए मैं साफ साफ बता रही हूँ, अगर आप छत से न गए तो मैं नीचे चली जाऊँगी। नाज़नीन ने घबराहट को यकलख्त साइड पर रखते हुए देखा और कहा। मामला नहायत गंभीर था। वो इस लड़के को हरगिज़ ढील नहीं दे सकती थी। भले वो उसे सीधा और शरीफ लगा था, लेकिन नहीं नहीं, ये लगना बकना तो साफ नज़र का धोखा होता है। कुछ दिनों के लिए आया हूँ कमकले, तुम 2 मिनट मेरी बात तो सुनो। वो वासे का बस नहीं चल रहा था, वरना आगे बढ़कर इसके मुंह पर ही हाथ रख देता। 2 ही मिनट में जिस बेवकूफ़ की रंगत उड़ चुकी थी आसान ख़ता थे। शबनम बाजी की शादी शुरू हो रही है। कल सुबह मेरी दोनों बहनें अपने बच्चों समेत यहाँ आ रही हैं भाई। मेरे अगले हफ्ते से इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। मैं तैयारी करने के लिए घर आया हूँ और अब शादी की वजह से नीचे पढ़ना मुश्किल है तो अम्मा ने ही ऊपर भेजा है। वासे ने इसके अंदाज देखते जल्दी जल्दी सारा मामला सामने रख दिया और दौरान गुफ्तगू ही नाज़नीन के तेवर दुरुस्त होने लगे। आखिरी खुशी की खबर ये है कि ये पूरा हफ्ता मैं तुम्हारी नज़रों के सामने ही रहूँगा। वासे ने ज़रा सी गर्दन झुकाकर खाकसारी का तासुर दिया, जिस पर नाज़नीन की हंसी निकल गई। ये तसल्ली होते ही कि अच्छा लड़का इसकी वजह से यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है, इसके दिल से कदूरत की तहें हटने लग गई थी। ये गुड न्यूज़ है। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। देखो ना कितनी खुशी हुई तुम्हें। वो इसकी हंसी की जानिब मुतवज्जा था। तो आप भी सुन लें एक गुड न्यूज़ कि मैं ये पूरा हफ्ता नीचे जा रही हूँ। वासे ने पुरसोच हुनकारा भरा। फिर तो ज़रूरी शक हो जाएगा सबको। चलो तुम्हारी मर्जी। नहीं होगा किसी को भी शक। वो संजीदगी के पीछे छुपी इसकी शरारत को बखूबी समझ रही थी। अच्छा, वो मेरी ज़रूरी बात बस ऐसे ही ख्वामखा। वो मुस्कुराहट दबाए सीढ़ियों के करीब पहुंची। सच्ची, अपनी कसम, बहुत ज़रूरी बात है। वो धीमी आवाज़ में कहे गया। नाज़नीन ने पलटकर खफकी से उसे देखा। अपनी कसम नहीं खाया करते? क्यों? वो तो ना खुद जाना चाहता था ना उसे जाने देना चाहता था। कसमें खाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। वो हल्की सी साइड लिए खड़ी थी और इसकी तरफ देख ही नहीं रही थी।
تعلق میں بھروسے کی فضا قائم ہو جائے، پھر کوئی قسم نہیں۔ لہجے میں کیا رسان تھا، نازنین اپنا جواب منہ میں دبا کے رہ گئی۔ ہاں ہاں اب کہہ دو، کیسا تعلق، کون سا بھروسہ؟ وہ جتاتے انداز میں کہے گیا اور نازنین کو بھی ہنسی آ گئی۔ یہی تو کہنا چاہ رہی تھی وہ۔ اور میری وہ ضروری بات کیا کسی چاندنی رات میں سننے کا پروگرام ہے؟ وہ خود بھی دبے دبے مسکرا رہا تھا، جانتا تھا وہ رک کر پلان کر کے کبھی ٹائم دینے والی نہیں۔ ابھی بھی آخری جملے پر زبردستی مسکراہٹ روکتے تیز قدموں سے اتر گئی تھی۔ تو اب طلباء سے کسی حسین اتفاق کی راہ دیکھیں، یا شاید کوئی انہونی؟ دماغ میں نہ جانے کیوں خیال سا لہرایا اور اس نے سر جھٹک کر ذہن ہٹایا۔ اس کی سوچیں کبھی منفی نہیں رہی تھیں، پتہ نہیں کیوں پھر شاید محبت وہمی کرنے لگتی ہے۔ وہ چھوٹی دیوار پہ اپنی چھت کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اپنا موبائل اوپن کر لیا۔ وہ دیکھتا ہے تو نظریں سنائی دیتی ہیں، وہ دیکھتا ہے تو نظریں سنائی دیتی ہیں، وہ بولتا ہے تو باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ویسے کا بے ساختہ قہقہ عمدہ۔ فیس بک آن کرتے ہی شاعری کے گروپ میں پہلا شعر ہی ایسا نظر آیا۔ خود سے اقرار محبت بھی غضب ہے، یعنی ساری دنیا کمبخت اب اس ایک دائرے کے گرد گول گول گھومے گی۔ چلو نا دادی، وہاں سب رات دیکھتے ہوں گے۔ باری بھی باہر موٹر سائیکل لیے کھڑا ہے۔ رباب اپنی چپلوں کو کپڑوں سے رگڑ کر صاف کرتے اب چادر اوڑھ رہی تھی۔ شبنم کی مہندی کا فنکشن اگلے روز تھا۔ آج سے جہیز والے کمرے کی سجاوٹ شروع ہو رہی تھی اور نگار چاچی نے کہلوایا تھا کہ دادی ہی کے ہاتھوں کام کی بسم اللہ ہوگی۔ یوں تو جبار چاچا کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تھا، لیکن دادی سے اتنا بھی چلنا مشکل تھا، اسی لیے باری رئیس سے اس کی بائک مانگ لایا تھا۔ رباب نے دادی کو سہارا دے کر باری کے پیچھے بٹھایا اور ان دونوں کے روانہ ہوتے ہی خود پیدل پیچھے چلنے لگی۔ دادی نے اب شادی ختم ہونے تک وہیں رہنا تھا۔ نیلم نے اسے بھی بلا لیا تھا کہ ایسے موقعوں پر اکٹھا ہونے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ چادر سے چہرہ چھپائے چلتی ہوئی جس وقت جبار چاچا کے گیٹ پر پہنچی، نصیر اسی وقت ماں کو لیے بائک پر وہاں پہنچا۔ رباب نے گلشن پھوپھی کو سلام کر کے راستہ دیا اور نصیر بھی مسکراتا ہوا پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اندر صحن میں سب دادی سے مل رہے تھے۔ اللہ پاک نصیب اچھے کرے، دادی تو دعا ہی دے سکتی ہے بچے۔ وہ شبنم کو ساتھ لٹائے اس کا ماتھا چوم رہی تھی، جس کی آنکھیں اس کی جذباتی منظر نے پھر سے نمناک کر دی تھیں۔ دیکھو نا اماں، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ نگار نے بامشکل خود پر قابو پایا، شبنم کے آنسو ان سے بھی دیکھے کہاں جاتے تھے۔ لے دیکھ، دلہنوں کو کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ گلشن نے نگار کے اعتراض پر اعتراض اٹھا دیا۔ رباب نے آگے بڑھ کر شبنم کو دادی سے الگ کیا اور مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ تم بس مسکراتی اچھی لگتی ہو۔ اور ان دونوں کی طرف مکمل متوجہ گلشن رباب کے مسکراتے حسین چہرے اور اپنے بیٹے کی وارفتگی کو دیکھ کر سلگ ہی تو اٹھی۔ مسکراتے ہوئے کون اس وقت قیامت ڈھا رہا تھا صاف دکھائی دے رہا تھا، اور باقی سب سے جان بوجھ کر پیچھے کھڑا ان کا بیٹا رباب کی موجودگی میں کسی اور طرف توجہ دے ہی نہیں پاتا تھا، اور گلشن کو یہ توجہ کہیں اور ہٹانی تھی۔ یہ دیکھو میری ہستی مسکراتی بیٹی تو اب آئی ہے۔ گلشن نے قریب آتی نیلم کو دادی سے ملنے کے بھی نہیں دیا اور جھٹ اپنے گلے لگا لیا۔ محکوہ پھپھو، میری ہنسی کی دشمن بالکل آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ نیلم نے پھپھو کے گلے ملتے ہی ایک چور نظر اپنی ماں پر ڈالی تو وہاں موجود سب ہی کہا لگا کر ہنس پڑے۔ نیلم یوں ہی بے ساختہ بولتی تھی اور بڑا ہی سیدھا وار کرتی تھی۔ کیوں بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ تم جانتی ہو نا نیلم تو میری بیٹی ہے۔ وہ اسے خود سے چپکائے ناراض نظروں سے نگار بھابھی کو ہی دیکھ رہی، اور میری بیٹی کہنے پر جس طرح رباب اور نصیر نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا، وہ معنی خیزی نیلم سے چھپی نہ رہ سکی۔ نصیر اور رباب، اچھا۔ اس نے ہنس کر سوچا اور سر جھٹک کر پھپھو سے الگ ہو گئی۔ اے مینے، سو گئی کیا؟ نازنین نے اندھیرے میں ہلکی سی آواز نکالی تاکہ اگر وہ سچ مچ سو چکی ہے تو اونچی آواز سے ڈر نہ جائے۔ نہ مڑے، جب تک کوئی ہزار داستان نہ چھیڑ لیں نیند بھی کہاں آتی ہے۔ خمار آلود لہجے میں کہتے اس نے کروٹ بدلی تو نازنین کا کہا کھنکا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل میں وقت دیکھا، ابھی رات کے 10 بجے تھے۔ تم ہی سناؤ کچھ، سنتے سنتے بھی نیند آنے لگے گی، نازنین نے اکسایا۔ میری تو گلے ایک ہی کہانی تھی جو من و ان تجھے سنا دی، اب کیا اسی کو مرچ مسالہ لگاؤں؟ اندھیرے میں پشمینہ کی ہنسی سنائی دی۔ وہ اس روز تم رباب لوگوں کے باغ کی بات بتا رہی تھی، تم نے کہا تھا تفصیلی جواب ہے۔ وہ کیا قصہ ہے بھلا؟ نازنین کے اندر تب سے تجسس بن کر اٹکی تھی وہ ایک بات، نہ جانے واسے لوگوں کا باغ کیوں نہیں تھا، پھر پشمینہ کی مبہم تنبیہ بات کچھ خاص تو ضرور تھی۔ اچھا وہ بات، پشمینہ نے یاد آنے کے انداز میں دہرایا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ باغ بھی جبار چچا کا ہے اور اس سے اگلا بھی؟ ہاں یاد ہے۔ تو تم نے سوچا نہیں کہ باقی سب کا ایک باغ اور جبار چچا کے 2 کیوں؟
نہ اس پہ کیا سوچنا، یہ دنیا بھی ترازو کے تول سے کہاں چلتی ہے، کسی کے پاس کل جہاں، کسی کے پاس تن کا بھی نہیں۔ یہ تو ریت ہے نا اس دنیا کی۔ وہ اپنے الٹے ہاتھ پر تھوڑی جمائے سائڈ کر کے لیٹی تھی، کھلے بال پیچھے سرہانے پر بکھرے پڑے تھے۔ یہ تو ہے، پشمینہ نے گہری آہ بھری، اور یہی تو ہوا واسی لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، نازنین کا دل دھڑکا۔ نیم روشنی میں پشمینہ سیدھی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، آج جیسے حبیب چچا کے غم میں ڈوبی تھی۔ نازنین بھی ہمتن گوش تھی۔ مجھے زیادہ تو یاد نہیں جب یہ سب کچھ پیش آیا، لیکن بات اتنی زیادہ پرانی بھی نہیں، یہی کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہوگی۔ وہی اسکول میں پڑھنے کھیلنے کے دن تھے جب نازیہ باجی اور جبین باجی کی ایک ساتھ شادی ہوئی۔ ہم نے تو ویسے اماں سے یہ ساری باتیں سن رکھی ہیں، یا کبھی بابا اور سیف لالا گھر میں تذکرہ کرنے پر یاد کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ چچا حبیب الرحمن بڑے ہی کھلے دل والے، نیک اور فیاض طبیعت کے آدمی تھے۔ کسی کی ہمدردی میں بنا کسی کی بات کی سوچے سمجھے کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے۔ سنا ہے ان کے کسی دوست کو کاروبار شروع کرنے کے لیے رقم چاہیے تھی، تو انہوں نے اپنی 2 دکانیں بیچنے کا ارادہ کیا۔ حبیب چاچا نے دوست کی مشکل دیکھتے ہوئے دکانیں خرید لیں۔ شاید جتنا کچھ بچا رکھا تھا سب لگ گیا، لیکن تقدیر دیکھو کہ دکان خریدے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ نازیہ اور جبین باجی کا ایک ساتھ بڑے غیر متوقع طور پر نہ صرف رشتہ بلکہ شادی بھی طے ہو گئی۔ چاچا نے پہلے تو وہی خریدی ہوئی زمین ہی دوبارہ بیچنے کی کوشش کی، لیکن کہیں سودا طے نہیں پایا۔ پھر وہ جبار چچا کے پاس آئے۔ بھائیوں میں تب بھی خوشحال وہی تھے، انہیں کاروبار کی سوجھ بوجھ باقی بھائیوں کی نسبت ہمیشہ سے زیادہ ہی رہی تھی۔ حبیب چچا نے ان سے بھی دکانیں خریدنے کی بات کی، لیکن وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ پھر شاید چچا نے ادھار رقم کی بات کی، لیکن رقم بھی ظاہر ہے کہ ہزاروں میں نہیں تھی۔ 2 بیٹیوں کے جہیز، زیور، شادی کا خرچہ، انہیں بھی تو لاکھوں چاہیے تھے۔ لیکن جبار چچا ادھار دینے کو تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں بڑے بھائی سے کہہ دیا کہ آپ تو نوکری والے ہیں، باغ کا سادہ خیال بھی نہیں رکھ پاتے، آپ یہ باغ ہی چند سال کے لیے میرے حوالے کر دیں، میں مطلوبہ رقم خود ہی پھلوں کی فروخت سے نکال لوں گا۔ حبیب چاچا کو بھی رقم کی اتنی ضرورت تھی کہ جواباً کسی بحث میں پڑنے کے بجائے حامی بھر لی۔ سنا ہے 3 سال کے پھل کی بات ہوئی تھی، تو خیر ڈیل طے ہونے کے بعد حبیب چچا نے نہ صرف باغ ان کے حوالے کر دیا بلکہ اپنے ڈیرے پر بیٹھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ یہاں سبھی کے حجرے ڈیرے باغوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ادھر نازیہ اور جبین کی شادیاں ہو گئیں، اور ادھر جبار چچا نے دنوں میں ہی باغ کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ پہلے جس باغ میں صرف سیب اور آڑو ہوا کرتے تھے، وہاں خوبانی، انگور، آلو بخارے کے پودے لگ گئے، اور بیٹیوں کی شادی کے کچھ سال بعد ہی حبیب چچا فوت ہو گئے۔ اب معلوم نہیں جبار چچا کی نیت بھائی کی وفات کی وجہ سے بدلی یا کچھ اور بات تھی، لیکن وہ ملنے ملانے والوں سے یہی کہنے لگے کہ حبیب لالا نے باغوں نے بیچ دیا تھا۔ جمیلہ چاچی شوہر کی وصیت پر عمل کرتے 3 سال پورے ہونے پر باغ واپس لینے بھی گئی تھیں۔ انہیں حبیب چچا کہہ گئے تھے کہ 3 سال کی بات ہوئی ہے، لیکن جبار چچا نے انہیں بھی مایوس ہی لوٹا دیا۔ لیکن دادی تو زندہ ہیں ابھی، گھر کے ایسے گمبھیر مسئلے کو سلجھانے میں وہ تو مدد کر سکتی ہیں نا۔ ہاں، انہوں نے بھی بہت زور لگایا۔ انہیں تو حبیب چچا ہی اپنی پوری اولاد میں سب سے زیادہ پیارے لگتے تھے۔ جبار چچا کو انہوں نے یتیم بچوں، مرحوم بھائی، آخرت کا خوف، اللہ کا ڈر، کیا کچھ نہیں سمجھایا، لیکن پھر تھک ہار کر خود ہی چپ ہو گئیں۔ ویسے میرے بابا کہتے ہیں حبیب الرحمن کو چاہیے تھا جب جبار سے معاملہ طے کیا تب بھائیوں کو بیچ میں بٹھاتا تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے، لیکن ان کی سادگی تھی کہ بھائی پر اندھا اعتماد کر دیا۔ پھر زندگی بھی دیکھو تو کیسے دغا دے گئی۔ تو پھر ہوگا کیا اب؟ حبیب چچا نے باغ بیچا تو نہیں تھا نا؟ نازنین کو رباب باری واسے اور جمیلہ چچی کی مجبور بے بس صورتیں ایک ایک کر کے ذہن میں پھرنے لگیں۔ کسی اپنے کی ایسی ڈٹائی اور بے حسی بھی کتنی تکلیف دہ ہوا کرتی ہے، خصوصاً جب آپ سمجھانے میں بھی نامکمل رہیں۔ پتہ نہیں، پشمینہ نے پھر ایک آہ بھری۔ واسے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے ہی وہ قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دیکھیں پھر کیا بنتا ہے۔ پشمینہ نے اپنی طرف سے بات ختم کر کے کروٹ بدل لی، اور نازنین اسی حالت میں لیٹے لیٹے واسے کے متعلق سوچنے لگی۔ بظاہر بہت بے فکر سا لگتا تھا، ہنسنے ہنسانے والا، ایک دم لاپرواہ سا، لیکن وہ اتنا گہرا ہے اندر سے، اور کیا وہ کامیاب ہو جائے گا اپنے مقصد میں؟ اگر تم سچے ہو، حق پر ہو واسے، تو آج سے میری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اللہ پاک تمہیں سرخرو فرمائے، آمین۔ وہ ایک گہری آہ بھرتے سیدھی ہوئی، ارادہ اور کوشش سونے کی تھی، لیکن یہ بیتی گزری کہانیاں اس کی نیا نیا درد بننے لگتیں۔ انسان جس کے قریب رہتا ہے اسے دھیرے دھیرے اپنا بھی سمجھنے لگتا ہے۔ کسی کے لیے جذبات معمول کی اپنائیت لیے ہوتے ہیں تو کسی کے لیے بہت خاص، وہ بس میں ہمدردی سے پیش آنے والا، اس کی تکلیف پہ بے چینی محسوس کرنے والا۔ آج تک کبھی غلط نہیں لگا تھا اسے۔ اس کی سچی بے ریا ہنسی بہت اندر سے پھوٹتی، اس خوشی کا اظہار کرتی جو وہ نازنین کو سامنے پا کر محسوس کرتا تھا۔ شاید وہ بھی جان گیا تھا جو نازنین کے دل میں اس کے لیے تھا۔ کوئی اتنا سیانہ بھی نہ ہو بھائی۔ اس نے گھبرا کر آنچل منہ پہ لیا اور اپنی ہی سوچ پہ شرم سے ہنس پڑی۔
آج تو اتنے کام پڑے ہیں، اللہ توبہ! رات جو لائٹ نہیں تھی اتنے گھنٹے، کپڑے بھی استری نہیں ہو سکے۔ اب تو راکٹ کی سپیڈ پکڑنی پڑے گی۔ پائنتی کی طرف چادریں تہہ کرتے پشمینہ کی زبان مسلسل اور لگاتار چل رہی تھی۔ نازنین جو میز سے برتن سمیٹ کر اب نیچے جانے کی تیاری رکھتی تھی، واپس پلٹی۔ اتنے ہی کام پڑے ہیں بی بی، تو یہاں کھڑی بستر کیوں سیٹ کر رہی ہو؟ تمہاری باتوں میں ہو سکتا ہے دوبارہ لائٹ چلی جائے۔ ہاں کنا، لائٹ کا کچھ بھروسہ نہیں، لیکن میرا ارادہ تھا آج پہلے کمرہ سیٹ کروں گی۔ دیکھو 2 دن سے صفائی جو نہیں ہوئی۔ یہ میں کر لیتی ہوں، تم نیچے جاؤ شاباش، ورنہ خالہ سے ڈانٹ کھاؤ گی۔ اچھا جاتی ہوں، لیکن ہاں وہ تم بھی تو چلو گی نا ہمارے ساتھ؟ ہاں نغمہ باجی کہہ تو رہی تھی کہ ابھی دن کو جہیز سیٹ کرنے جانا ہے اور شام کو مہندی کا فنکشن ہے۔ چلو پھر تم ابھی کا ڈریس اور شام والا دونوں نکال لو، میں وہ بھی استری کر دوں۔ میں تمہیں دکھاتی ہوں سب کپڑے، تم ہی مشورہ دو کچھ۔ نازنین نے چارپائی کے نیچے سے اپنا سوٹ کیس نکالا۔ دونوں نے کچھ دیر باہمی صلاح مشورے سے کچھ لباس منتخب کیے اور پشمینہ انہیں لیے نیچے چلی آئی۔ اس کے جانے کے بعد نازنین نے پہلے کمرہ صاف کیا، پھر برآمدے کی صفائی شروع کر دی۔ وہاں سے ایک لمبی جمائی لے کر بالوں کو انگلیوں سے سیٹ کرتا اپنے کمرے سے باہر نکلا تو پہلی نظر ہی نازنین پر پڑی۔ دوپٹے کو سختی سے ناک پر لپیٹے فرش کی جھاڑو میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے پھر اپنی مسکراہٹ کو روکا، سر کھچا کر کچھ دیر سوچا۔ پشمینہ، آواز کو ذرا اونچا کر کے بڑا ہی عام انداز میں آواز لگائی تھی، گویا پشمینہ سے نہایت ضروری کام پڑ گیا ہو۔ یہ اچھا بہانہ ہے، کام وام کچھ ہوتا نہیں پشمینہ سے، بس۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر کچرا سائڈ پر جمع کرتے ہوئے منہ میں بڑبڑائی اور جھاڑو جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے نیچے جانا تھا۔ بنا واسے کی طرف دیکھے صحن میں آ کر چھوٹی دیوار کے ساتھ رکھے ڈسٹ بن میں کچرا ڈالا، جھاڑو دیوار سے ٹکائی اور رخ سیڑھیوں کی طرف کیا۔ واسے اس دوران تھوڑا سا دیوار کے نزدیک آ گیا تھا۔ تو کہاں ہے وہ بہانہ جس کو میں بلا وجہ آواز دیا کرتا ہوں؟ واسے نے اس کی بڑبڑاہٹ کو یقیناً اچھی طرح سمجھا تھا، اسی لیے نہایت ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے اقرار بھی کر لیا۔ اس کا یہی صاف سیدھا انداز نازنین کو سنجیدہ نہیں رہنے دیتا تھا۔ زبردستی مسکراہٹ روکتے وہ بنا جواب دیے آگے بڑھنے لگی۔ میری بات بھی نہیں سنی تم نے؟ اب وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اسے روکنے کے لیے یوں تو تسلی آمیز جواب دے سکتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی تو رکنا پڑتا، اور وہ اتنی گنجائش کی حق میں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، یہاں کے ماحول میں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ واسے کا لہجہ ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں راہوں میں روکنا نہیں چاہتا نازنین، نہ ہی خدا نخواستہ تمہاری عزت کا دشمن ہوں، لیکن اگر میرے کہے پر بھروسہ کر سکتی ہو تو اتنا ہی کہوں گا۔ میری بات واقعی سنجیدہ اور ضروری ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں، کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ میں بتا دوں گی؟ اس نے نظریں جھکائے اسے بغیر سنا اور فوراً نیچے اتر گئی۔ جبار چچا کا گھر اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ گھر کیا تھا، پورا بنگلہ تھا، بڑے بڑے دالانوں والا، خوبصورت ماڈرن نقشے پر بنا، 1.5-2 کنال کے رقبے پر پھیلا ہوا۔ مہمان ابھی زیادہ تو نہیں آئے تھے، مہندی کا فنکشن بھی شام کو ہونا تھا۔ اس وقت صرف قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ نگار چاچی کی ایک بہن اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ شاید مستونگ سے آئی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ سبھی کزنز یہیں کی تھیں۔ نیلم اور شبنم سے بھی نازنین کی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ زمرد بھی آئی ہوئی تھی۔ جبین باجی سے بھی وہ پہلے مل چکی تھی۔ رباب نے اپنی بڑی باجی نازیہ سے ملوایا۔ نیلم نیچے انہیں جہیز کا کمرہ دکھانے لے گئی۔ جہیز کیا تھا، دنیا جہان کی ہر نعمت سے پورے ایک دنیا تھی۔ ایک کمرے میں تو سمایا ہی نہیں، اسی لیے 2 کمرے سیٹ کرنا پڑ گئے۔ لڑکیاں ہنسی مذاق کے ماحول میں برتنوں، کپڑوں، جویلری اور دیگر سامان کو ترتیب دینے لگی تھیں۔ نگار چاچی کو کچن میں کسی کی مدد درکار تھی۔ انہوں نے سامنے کھڑی پشمینہ کو آواز دی تو وہ نازنین کو ساتھ لیا ان کے پیچھے چلی آئی۔ مینا بچے، تم ذرا چائے کا دھیان رکھو، کام والی ساری عورتیں پیچھے صحن میں آگ پر کھانا پکا رہی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ آپ جائیں چاچی، میں یہاں سب کو چائے دے دوں گی۔ شاباش گلے۔ ادھر الماری میں بسکٹ ٹم کو رکھے ہیں، وہ بھی پلیٹوں میں ڈال دینا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پڑتی، چائے کے 2 تھرموس باہر حجرے میں بھی دینے ہیں، وہ الگ سے ڈالنا۔ ٹھیک ہے چاچی، ہم کر لیں گے۔ پشمینہ اور نازنین نے نہایت غور سے ہدایات سنی اور ان کے جاتے ہی کام کی طرف دھیان دیا۔ ایک بڑا دیگچا چولہے پہ چائے کا چڑھا ہوا تھا۔ دونوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ٹرے، پیالیاں اور تھرموس نکالے، پلیٹوں میں کھانے کا سامان سجایا۔ پشمینہ ایک ٹرے لے کر اندر خواتین میں چلے گئی اور نازنین نے باقی تھرموس میں چائے ڈالنا شروع کر دی۔ چائے بن گئی؟ پشت پر ایک اجنبی مردانہ آواز سن کر نازنین کا ہاتھ دیگچی پہ رکا۔ دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی۔ دوپٹہ وہ پہلے ہی اچھی طرح اوڑھے ہوئے تھی۔ پر آئے گھر میں یوں بھی ایسی باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی اچانک کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ جی، اس نے بنا پلٹے مختصر جواب دیا، لیکن کسی مرد کی ایسی غیر متوقع آمد پر وہ واقعی بہت گھبرا گئی تھی۔ زکا نہ جانے ایک اجنبی آواز پر چونکا یا اس لڑکی کے پلٹ کر نہ دیکھنے پر کہ قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ تھرموس کے ہینڈل پر رکھا سفید مرمری ہاتھ بتا رہا تھا کہ کوئی لڑکی ہے، اور چہرہ دیکھنے کا اشتیاق اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ادھر نازنین کی اس ادراک نے مزید حالت خیر کر دی کہ آنے والا مزید قریب ہو رہا ہے۔ سلام لالا۔
پشمینہ کی آواز پیچھے دروازے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سی نازنین کے کانوں سے ٹکرائی اور اس نے کب کی روکی گھٹن بھری سانس نہایت سکون سے باہر نکالی۔ ہاں واسلام، اماں کہاں ہیں؟ وہ کچھ سچ پڑا کر وہیں رک گیا۔ پشمینہ کی آمد قطعی غیر متوقع تھی، وہ تو بس اس چہرے کو دیکھنے ہی والا تھا۔ ایک چور نگاہ دوبارہ ادھر ڈالی، لیکن وہ بھی جیسے قسم کھائے کھڑی تھی، رخ زیبا نہ دکھانے کی، اور پشمینہ کے آنے پر پہلی بار زکا کا خیال اس باغ والی لڑکی کی طرف گیا۔ تو یہ وہی ہے جس کے حسن بالا خیز نے دل کو دھیمی آنچ پر سلگایا تھا۔ آج اسے قریب سے دیکھنے کا یہ موقع پشمینہ کی وجہ سے ضائع جا رہا تھا، اور وہ بھی ہرگز سامنا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تبھی پشمینہ جب چائے اٹھانے لگی تو اس نے اپنا چہرہ بجائے ادھر موڑنے کے دیوار کی جانب کر لیا، اور اس حرکت نے زکا کے شوق کو کچھ اور بھڑکا دیا۔ آپ شاید چائے لینے آئے تھے، یہ لیں۔ پشمینہ نے اس کے ہاتھوں میں 2 تھرماس تھما دیے۔ اس نے چائے لیتے ایک ٹیڑھی نظر اس جانب ڈالی۔ تمہیں تو دیکھ کر ہی جاؤں گا، زکی کو اگر تم جانتی ہوتی تو یہ کوشش کبھی نہ کرتی۔ وہ اپنی شرارتی مسکراہٹ لبوں میں بھینچے کچن سے باہر نکلا، اور بجائے سامنے جانے کے بائیں ہاتھ کو موڑ کر کچن کی دیوار کے ساتھ چلتا اس کھڑکی کے آگے سے گزرا جس کی طرف کچھ دیر پہلے نازنین نے منہ کیا ہوا تھا۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، پشمینہ دور پیٹ موڑے کسی کام میں بزی تھی، اور نازنین اسی جانب چہرہ کے دوپٹہ درست کر رہی تھی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مخالف سمت کے دروازے سے باہر نکلنے والا لڑکا یوں اچانک سامنے آ کھڑا ہوگا۔ حیرت سے نازنین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زکی جتاتے انداز میں ابرو اٹھا کر مسکراتے ہوئے سامنے سے گزر گیا، جیسے کہتا ہو اور چھپو مجھ سے۔ نازنین بے یقینی اور افسوس کی کیفیت لے کھڑی رہ گئی۔ بھلا کسی لڑکی کے لحاظ اور جھجک سے پیٹ کیے رہنے کی ضد کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے کیا کہ اس طرح جتا کر بے حیائی کی جائے؟ غصے کا ابال سا سرخی بن کر نازنین کے چہرے پر لہرایا، اور وہ فوراً پلٹی۔ اندر چلیں پشمینہ؟ ہاں بس یہ کھانے کی چیزیں سنبھال رہی تھی، چلو۔ وہ بھی ہاتھ جھاڑتے نہ جانے کیوں جانے کو تیار ہو گئی، اور دونوں کمرے میں آ گئیں۔ نغمہ باجی اور شمیم خالہ نے گھر چلنے کو کہا، اب ان سب کو تیار ہو کے شام کو ہی آنا تھا۔ نازنین چادر اوڑھ کر بھاری بوجھل دل لیے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ طبیعت ایک دم مکدر سی ہو گئی تھی۔ یار اسفی، مین سوئچ آف کر دو، لان کی کچھ لائٹس کام نہیں کر رہی، پہلے ان کو دیکھ لیں۔ زکا نے ہاتھ لہرا کر اونچی آواز میں اسفند کو پکارا۔ میوزک کی وجہ سے کچھ بھی سمجھانا محال تھا۔ اسفند نے بھی جواباً ہاتھ لہرا دیا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ زکا بچائے مردوں میں رہنے کے مسلسل خواتین کی سائڈ پر منڈلا رہا تھا، ایک تو عادت سے مجبور، اوپر سے آج تو اپنے گھر کا فنکشن تھا، بہانے سے تانکا جھانکی جیسے جائز حق تصور ہو رہا تھا۔ لان کا ایک حصہ شامیانے لگا کر عورتوں کے بیٹھنے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ وہ باہر سے 2-3 بجھے بلب دیکھ کر ایک نیا جواز لیے دیوار پر چڑھ بیٹھا۔ اسفند البتہ نیچے مین سوئچ بورڈ کے ساتھ باہر کھڑا اس کی ہدایت سن رہا تھا۔ بظاہر بلب کے ہولڈر سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے دھیان خواتین کی طرف ہی لگا تھا، اور اس کی کوشش میں زکا کو پھر سے نازنین نظر آ گئی۔ وہ قنات سے نکل کر اکیلی اندر برآمدے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زکا نے بس لمحے بھر کو سوچا، سوچنے میں دیر نہیں کی، اور دیوار سے پھلانگ کر اپنے بنگلے کی چھوٹی گلی سے اس کمرے میں پہنچا جس کی طرف نازنین کو بڑھتے دیکھا تھا۔ سفید موتی والے آف وائٹ سوبر سے لباس میں دوپٹے کو حجاب کے انداز میں باندھے وہ بڑے مگن انداز میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے سبھی لڑکیاں اس کمرے میں تو بیٹھی تھیں، پھر نغمہ باجی نے کال کر کے معیزہ کو لے جانے کو کہا تو وہ بے فکری سے یہیں آ گئی، لیکن اب وہاں وہ لڑکا کھڑا تھا جسے کچھ دیر پہلے اس نے دیوار پر بیٹھے لائٹس ٹھیک کرتے دیکھا تھا، اور اب وہ اچھی طرح سے اس کا چہرہ پہچان چکی تھی۔ باغ میں بھی اسی کی نظروں نے پریشان کیا تھا، اور کچن کی کھڑکی سے جھانکتی پرشوق نظریں بھی اسی کی تھیں جس نے نازنین کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ معلوم نہیں اتنی سی دیر میں بندر کی طرح وہ دیوار سے اچھل کر کمرے میں کیسے آن ٹپکا تھا۔ وہ سخت بیزاری محسوس کرتے فوراً پلٹی۔ کچھ کام تھا آپ کو؟ بتائیے میں ہیلپ کر دوں۔ وہ بھی تیزی سے سامنے آیا۔ نازنین نے نظر انداز کر کے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی۔ زکا نے اس کے چہرے پر پھیلی ناپسندیدگی کو غور سے دیکھا، اور اپنا نظر انداز کیا جانا تو اس سے کبھی برداشت ہوتا ہی نہیں تھا۔ بے ساختہ ہاتھ چوکھٹ پہ رکھ کر راستہ روکا۔ دور بھاگ کر مزید اپنی جانب کھینچ رہی ہو؟ خدایا یہ کشش زکا کو مار نہ ڈالے۔ وہ اپنی چمکتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے، عجیب بےہودہ سا ہو رہا تھا۔ نازنین نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے خوب زور لگا کر اس کا بازو جھٹکتے راہ بنائی، اور تقریباً بھاگ کر اس جگہ سے دور ہو گئی۔ مارے خفت اور گھبراہٹ کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اب وہ کہیں ادھر ادھر اکیلی نہیں نکلے گی۔ ہمیشہ میں ہی کیوں کسی غلط جگہ میں پھنس جاتی ہوں؟ جتنا خود کو ریزرو رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کیوں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی نمی کو بددقت سب سے چھپاتے، بظاہر سب کے بیچ ہوتے، وہ خود کو یکایک تنہا کھڑا محسوس کرنے لگی۔ اسے ہر قدم پر اپنا خیال آپ ہی رکھنا تھا۔ وہ سچ مچ اس دیار میں تنہا ہی تھی۔ کسی انہونی کے بعد تو یہ خیال اور بھی شدت سے جاگوزی ہونے لگتا تھا۔
آج اسے واسطے کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کی ڈھیل اپنی غلطی تصور ہو رہی تھی۔ اسے صرف زکا ہی نہیں، واسطے کے معاملے میں بھی بہت احتیاط سے چلنا تھا۔ وہ بھلا اس کا کیا لگتا تھا کہ رک کر اس کی بات سنی جائے؟ مرد کے دل میں کیا ہے ظاہراً سمجھنا بہت مشکل ہے، پھر جسے اس کے سگے باپ سے چوٹ پہنچی ہو اسے کم از کم کسی مرد کو سہارے کے طور پر ڈھونڈنے کی غلطی کرنے کی گنجائش بالکل نہیں نکلتی۔ یہاں رک جاؤ نازنین، کہ تمہارے مستقبل کی ذمہ داری تمہاری بہن نے اپنے کندھوں پر لے لی ہے۔ تمہارا اچھا برا سوچنا اب وہی جانے۔ مخلص ہمیشہ سیدھی راہ سے چل کر آتا ہے۔ سچے خیر خواہ کو اندھیرا ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اسے دن کی مکمل کھلی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آج شبنم کا نکاح اور رخصتی تھی۔ تیاریاں سپہر ہوتے ہی شروع ہو گئیں کہ یہاں رخصتی جلدی کر دی جاتی تھی، خصوصاً جب دلہن نے دور جانا ہوتا ہو تو مغرب سے پہلے پہلے رخصتی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ رباب نے تیاری شروع کرتے ہی نصیر کو میسج کر دیا۔ پچھلی شام وہ بہت خفا ہو کر کہاں تو مجھے شبنم کی شادی میں چھٹی لے کر آنے کے لیے مجبور کر رہی تھی اور پورا فنکشن مہندی کا گزر گیا، اب تک جھلک نہیں دکھائی۔ رباب نے سوچا آج نکلنے سے پہلے اسے اپنے گھر ہی بلا لے۔ یہاں کے ماحول میں مردانہ زنانہ بالکل الگ رکھا جاتا تھا اور پردے کی بندی بھی بہت کی جاتی، بلکہ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا کہ پردے کے معاملے میں کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ تم لوگ ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ ادھر بارات بھی پہنچ گئی۔ باری دروازے سے ہی بولتا ہوا اندر آ گیا۔ رباب کی امیدوں پر مزید اوس پڑ گئی، وہ تو سمجھی تھی نصیر آیا ہوگا۔ نازیہ اور جبین باجی پہلے ہی بچوں کو لے کر روانہ ہو چکی تھیں۔ وہ اماں کے ساتھ گھر بند کر کے آنے کے بہانے سے رک گئی تھی، لیکن بارات کا سن کر تو رکنا اب مشکل لگ رہا تھا۔ اماں نے بھی فوراً برقع اوڑھ لی اور ناچار اس نے میسج کر کے نصیر کو گھر آنے سے بھی منع کر دیا۔ نازنین جس وقت نغمہ باجی اور خالہ شمیم کے ساتھ شادی والے گھر پہنچی، یہاں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ پشمینہ پچھلی شام سے جب بار چرچا کے گھر پر ہی تھی۔ نازنین کو بھی نیلم وغیرہ کی طرف سے اصرار کیا گیا کہ ساری رات یہاں خوب رونق لگی رہے گی، اسی لیے وہ بھی یہیں رک جائے۔ شبنم باجی کے ہاتھوں پیروں پر مہندی لگائی جانی تھی، دیر تک جاگنے کا پروگرام تھا، لیکن نازنین از حد محتاط ہو گئی تھی۔ ایک ذرا سی دیر کے فنکشن میں جب زکا نے موقع نکال لیا تو پوری رات وہ ان کے ہاں رکنے کا رسک کیسے لے سکتی تھی؟ حتیٰ کہ شمیم خالہ اور نغمہ باجی بھی زور دینے لگی کہ وہ یہاں کی شادیوں کو قریب سے دیکھے اور انجوائے کرے، لیکن اسے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ نہ وہ ان لوگوں کی زیادہ قریبی تھی اور نہ ہی زکا کی مزید کسی بے باکی کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ گھر واپس آتے ہی وہ نیچے کے بیٹھک والے کمرے میں چلی گئی۔ پشمینہ کی غیر موجودگی میں چھت پر اکیلے سونا بھی مناسب نہیں تھا۔ موڈ پہلے ہی انتہا کا مزمحل اور اداس تھا۔ اس نے نغمہ باجی کے کمرے سے تکیہ چادر لی اور بیٹھک میں آ کے سو گئی، اور آج چونکہ شبنم کا بیاہ تھا تو اسے بھی باقی سب کی وجہ سے آنا پڑ گیا۔ گھر پر اکیلے رک کر وہ بلا وجہ باقیوں کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، البتہ دل میں طے کر لیا کہ آج اسے حد سے زیادہ محتاط رہنا ہے۔ فنکشن کا آغاز 5 بجے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ رخصتی لا محالہ مغرب سے پہلے کرنی تھی۔ جس وقت وہ پہنچے دن کی روشنی ابھی باقی تھی۔ دلہا والے وقت پر پہنچ گئے تھے۔ آج بھی عورتوں کے بیٹھنے کا بندوبست لان میں کیا گیا تھا۔ نازنین مسلسل نغمہ باجی سے ہی چپکی رہی۔ نغمہ باجی اور شمیم خالہ کسی کام سے اندر گئیں تو وہ زمرد اور رباب کے ساتھ آ بیٹھی۔ دلہن کے لیے نشست بھی یہیں لان میں بنائی گئی تھی، تھوڑی دیر میں اسے باہر لایا جانا تھا۔ لان میں اونچی آواز میں پشتو میوزک بج رہا تھا اور دلہا کے ہاں کی چھوٹی بچیاں رقص کر رہی تھیں۔ نازنین کی ستائشی نظریں رباب پر جمی تھیں۔ گہری سبز اور آتشی فراک پہنے آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سامنے کے بالوں کی اس نے کئی باریک مینڈھنیاں گوندھ کر باریک مانگ نکال رکھی تھی۔ بیچ میں چھوٹی سی چاندی کی بندیاں جھول رہی تھی، کانوں میں سبز نگینے سے سجے جھمکے۔ رباب آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نازنین نے بہت دیر تک توجہ اور محبت سے دیکھنے کے بعد کھلے دل سے تعریف بھی کر دی اور جواباً رباب کے چہرے پر اداسی بھری مسکراہٹ آ کر ٹھہر سی گئی۔ محبوب کی نظر نصیب نہ ہو تو خاک ہے یہ ہار سنگھار بھی۔ ہاں سچی میں بھی یہی کہنے والی تھی۔ زمرد رخ موڑ کر مکمل ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بال بھی خود بنائے ہیں رباب؟ نہ مڑی، مجھ سے کہاں بنتی تھی، نازیہ باجی کی محنت ہے سب۔ مجھے بھی ویسے بڑا شوق ہے۔ زمرد نے اس کی پتلی مینڈنیوں کی طرف اشارہ کیا۔ چلو کبھی تمہارا شوق بھی پورا کر دیں گے۔ رباب نے مسکرا کر بہت محبت سے اس لمحے زمرد کو اپنی بھابھی اور واسطے کی دلہن کی نظر سے دیکھا۔ تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو زمرد، اور تمہاری پسند تو لاجواب ہے۔ بہت پیارا ڈریس ہے۔ نازنین نے اس کے چاکلیٹ براؤن نازک کڑھائی والے لباس کو توجہ سے دیکھا۔ شکریہ، ویسے ڈریس تو نصیر لالا کی پسند ہے، وہی ژوب سے لائے تھے۔ زمرد بھی شرما گئی۔ ہاں، اور نصیر لالا کی پسند کو تو ہم سب مانتے ہیں۔ پشمینہ دور سے ان کی باتیں سنتی ہوئی آ رہی تھی۔ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے رباب کو دیکھتے ہوئے حصہ لیا تو وہ زمرد اور نازنین کی موجودگی خیال سے جھیپ گئی۔
तुम दोनों भी बहुत अच्छी लग रही हो। ज़मरुद ने हिसाब बराबर करते पश्मीना और नाज़नीन को देखा और दोनों ही बैक वक्त आदाब बजा लाईं, जिस पर चारों बेसाख्ता एक साथ हंस पड़ी और हंसती मुस्कुराती वो चारों शहजादियाँ आने वाले वक्त से बेखबर दोस्ती के नए नए रिश्ते को मोहब्बत की मिठास से मज़ीद इस्तवार करते आपस की बातों में मशगूल हो गईं, अपने अपने मुस्तकबिल से बेखबर, क्योंकि उन चारों से जुड़ी रिश्तों की कुछ ऐसी नाजुक डोरियाँ भी थीं जो उन सबको कहीं न कहीं एक दूसरे से उलझाने की दर पर थीं, पर जिनका इदराक उसी वक्त उनको होना नहीं था। सेहराबंदी और निकाह की रस्म बखैर खूबी अंजाम पा चुकी थी। सैफ लाला, मुजीब चाचा और खलील पुप्पा मिठाई तकसीम करवाने में दुल्हा वालों का साथ दे रहे थे। दुल्हा के वालिद और चचाओं में रवानगी की बातें चल रही। वासे ने घड़ी में वक्त देखा। मगरिब की अजान होने में बमुश्किल 15 मिनट बाकी थे। लाला, आपको अंदर दुल्हन की अम्मा बुला रही हैं। एक बच्चा दौड़ता हुआ वासे के करीब आया और उसे बाजू से खींचने लगा। मर्दों के कनात बंगले की दाहिनी दीवार के साथ साथ बनी थी। वासे उस बच्चे के साथ साइड वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। क्या कह रही थी दुल्हन की अम्मा? वासे को यकीन नहीं था कि इसी को बुलाया गया होगा। वो कह रही है मिठाई अंदर से ले जाएं। ओह सही। वासे ने एक नज़र पलटकर पीछे देखा। मुजीब चचा और खलील पुप्पा के हाथों में अब खाली टोकरे थे, तो यानी वाकई मज़ीद मिठाई की ज़रूरत थी और वो लोग रुखसती की जल्दी भी डाल रहे थे। वासे ने अपने कदम तेज़ किए ताकि कोई मेहमान खाली हाथ न चला जाए। जाओ बेटा, निगार चाची को बताओ। वासे छोटे दरवाजे के पास ही रुक गया। ये दरवाज़ा बंगले की साइड वाली छोटी गली में खुलता था, जिसमें दाखिल होते ही फ़ौरन सामने का एक कमरा खुलता था। अंदर आ जाएं, ये सारी मिठाई रखी है, उन्होंने कहा, यहाँ से ले लें। बच्चा छोटी गली में खड़ा सामने इशारे से मिठाई का बता रहा था। वासे ने बच्चे की रहनुमाई पर कदम आगे बढ़ाया, कमरे में दाखिल हो गया। मिठाई के चंद टोकरे वाकई सामने रखे थे। वही खुदाया, पर्दा! एक लड़की ज़ोर से चीखी और चीख मारकर बाहर की जाने लपकी। मालूम नहीं कौन लड़की थी, लेकिन इस वक्त वो गले से दुपट्टा निकालकर बालों में कंघी करने में मसरूफ़ थी। वासे को देखकर बिना दुपट्टे के चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। वासे ने पश्चिमानी से लब भींची और दिल में इरादा किया कि एक टोकरा उठाकर उसी रास्ते से वापस पलट जाए कि तभी अंदर के दरवाजे से जकी दरवाजे में दाखिल हुआ और इसी दरवाजे से अभी भी वो लड़की शोर मचाती बाहर गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिला इजाज़त औरतों में क्यों आए? ज़का का चेहरा शिद्दत जज्बात से तप रहा था। खाला ज़ात सितारा के शोर मचाकर बाहर निकलने पर जब गुस्से से अंदर आया, वासे को देखकर उस गुस्से में कई गुना इजाफा हो गया। मुझे चाची ने बकवास मत करो, चोरी छुपे पीछे के दरवाजे से अंदर आने का क्या मतलब है? अम्मा किधर से आ गई? झूठे, आराम से बात करो, चिल्ला क्यों रहे हो? वासे को लफ्ज़ झूठे पर शिद्दत की तप चढ़ी। ऊपर से जाहिलों की तरह बेतकान बोले जा रहा था। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना वासे। ज़का ने उंगली उठाकर मुतनब्बा किया। गुस्से से इसकी आंखें लाल अंगारा होने लगी। और ठीक है कि निगार चाची की भांजियों से वासे का पर्दा था, लेकिन अभी उसे कहाँ पता था कि इनमें से कोई यहाँ अंदर मौजूद है। लेकिन ज़की तो सफाई का मौका ही नहीं दे रहा था। ज़की के तैश में आने की एक वजह यह भी तो थी कि पिछली शाम ठीक किसी गली और कमरे के रास्ते से वो भी तो चोरी छुपे किसी को मिलने आया था। और इंसान को सारी दुनिया अपने आईने में ही दिखाई देती है। जो उसने समझा वो इसकी समझ से ज़्यादा इसके अमल का नतीजा था। मैं ये मिठाई ले जा रहा हूँ, तुम अपनी अम्मा से बात कर लो। वासे ने गुस्से से कहकर एक टोकरा उठाया और कदम बाहर बढ़ाए। तुम? गुस्से से ज़की ने मुठियाँ बेची। चोरी पकड़ी गई तो अब निकलने की कोशिश कर रहे हो? रुको! वो तेज़ी से वासे के पीछे आया। तब तक वो कमरे से निकलकर बाहर वाले दरवाजे तक पहुँच चुका था। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। ज़की ने पीछे से इसका कॉलर पकड़ा। वासे के लिए यह हरकत कतई गैर मुतवक्को थी। मिठाई के पैक किए हुए डब्बे टोकरे में से लुढ़क कर यहाँ वहाँ बिखर गए। आसपास खड़े कई मर्द एक साथ मुतवज्जा हुए। ज़की ने बाहर निकलते वासे को दोबारा छोटी गली में खींचा और धक्का देकर दीवार से लगाया। कब से सितारा पर नज़र रखे हुए हो? मेरी कज़न के पीछे पड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिमाग ख़राब है ज़की? कुछ भी बके जा रहे हो? वासे की बर्दाश्त भी जवाब दे गई। हाथ से ज़का को परे धकेला, लेकिन वो झटका खाकर पीछे हटते एक बार फिर वासे पर चपटा। इस मर्तबा ज़की ने वासे के दोनों शानों पर ज़ोर से दबाव डालकर उसे दीवार से लगाया। अब वासे लगातार ख़ुद को छुड़ाने की मज़ाहिमत कर रहा था और ज़की उसे इस कोशिश में नाकाम कर रहा था। सीमेंट की खुरदरी बेरंग दीवार पर दूर तक वासे खुद को छुड़ाने के लिए पीछे होता गया और ज़की इस ताकत से इसकी कलाइयों को दीवार पर लगाए घसरता चला गया। वसी की हाथों की पुष्ट सीमेंट से रगड़ खाकर पूरी तरह से छिल चुकी थी। दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो वासे ने ज़ोर से ज़की को धक्का दिया और वो पूरी ऊंची आवाज़ से गालियाँ देने लगा। बाहर से असफंद, मुजीब चचा और कई दूसरे मर्द गली में आ गए। शहर के पढ़े लिखे बेगैरत, आज़ादी की चार बोल क्या दिमाग में घुस गए। तुमने अपने गांव, अपने ख़ानदान के रस्म व रिवाज भी मिट्टी में मिला दिए। घर में बिना आवाज़ दिए घुसने की तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई? ज़का ने मुजीब चचा को देखा तो हमदर्दी लेने के लिए ज़्यादा जोश और शिद्दत से शुरू हो गया। बेह शादी को अपने गलत अज़ाइम के लिए इस्तेमाल क्यों करते हो? मैं कहता हूँ चुप हो जाओ ज़की। वासे ने गुस्से से ज़की का गिरेबान पकड़ा। हाथों के छल्ले जिल्द से खून रिसने लगा था। मुजीब चचा ने आगे बढ़कर बमुश्किल दोनों को छुड़ाया और तभी खलील पुप्पा और नसीर भी अंदर आ गए। क्या हो गया है ज़की? बाहर तुम्हारी बहन की बारात तैयार खड़ी है, होश करो। खलील फूफा ने दबे दबे समझाने की कोशिश की। आपस के झगड़े बाद में निपटा लेना, पागल मत बनो।
मुजीब चचा ने नसीर को इशारा किया और वो कुछ न समझते हुए वासे की तरफ बढ़ा। शबनम का ससुर भी 2 और आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा था। गाड़ियां जाने के लिए तैयार खड़ी थीं। शबनम को सजी हुई कार में बिठा दिया गया था। घूंघट के अंदर से उसने एक हसरत भरी निगाह दूर लाताल्लुक खड़ी जक्की पर डाली, जो इसे रुखसत करवाने भी नहीं आया। आंसू शबनम के गालों पर बहते जाते थे। जक्का के लिए सितारा का शोर मचाना तो अहम था, और बहन की रुखसती। वो रोती आंखों के साथ अलविदाई नज़रों से अपने घर, भाई, बाबा और तमाम अपनों को देख रही थी। गाड़ी अपनी रफ्तार बढ़ाते इसके साथ ही सब अपनों को इसकी निगाहों से दूर करती जा रही थी। जब से सिसकी दबाते इसने बेख्तियार खिड़की के शीशे पर अपना हाथ रखा, जैसे इस पूरे मंजरनामे को यहीं रोक लेना चाहती हो। लेकिन आगे को बढ़ता ज़िंदगी का ये रवां दवा सफ़र भी पीछे को नहीं जाता। इंसान हकीकतन कई अपनों से दूर तो कई अजनबी चेहरों से करीब और आशना होते आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। वासे मामा का झगड़ा हो गया है, हाथों से बहुत खून निकल रहा है। जबीन का बेटा अली भागता हुआ रुबाब के पास आया तो वहाँ मौजूद सभी पूरी तरह चौंक गए। अभी कुछ देर पहले जब शबनम की रुखसती हो रही थी तो पीछे के हिस्से में मर्दों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें उन्होंने भी सुनी थी, लेकिन इनमें वासे भी हो सकता है ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकती थी। रुबाब ने घबराकर अपनी माओं को ढूंढा और जबीन बाजी और नाजिया बाजी भी पर्दे बुर्क़ा संभाल कर बिना सोचे तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ गईं। नाज़नीन और नग़मा ने भी परेशान नज़रों से एक दूसरे को देखा। सब कुछ कैसी खुश असलूबी से निमटा था, फिर अचानक ऐसी बदमज़गी की इत्तला। इधर शबनम के रुखसत होते ही निगार चची की तबीयत भी कुछ बिगड़ गई थी। नग़मा शमीम खाला से बात करने गई तो उन्होंने बताया कि वो और पश्मीना आज भाभी के पास ही रहेंगे। नग़मा ने वापस आकर नाज़नीन से घर चलने को कहा। जमीला चची और रबाब वगैरह घबराए चेहरे लिए कुछ देर पहले ही रवाना हो चुकी थी। वासे का सुनकर नाज़नीन के दिल की हालत भी अजीब हो रही थी। अल्लाह जाने ऐसा क्या हो गया था यहाँ। उसने बामुश्किल अपनी कैफियत बाजी से छुपाई और दोनों जब्बार चचा के घर से बाहर निकली। जब्बार चचा इसी वक्त ज़का को साथ लिए इसी तरफ आते दिखाई दिए। नाज़नीन चूँकि मुकम्मल पर्दे में थी इसीलिए पहचानना मुश्किल था। जब्बार चचा भी किसी बात पर ज़का को डांटते हुए आ रहे थे। ज़क्का का ध्यान मुकम्मल उसी जानिब था। घर में बारात जाने को तैयार खड़ी है और तुम भाई गिरबान में हाथ डाल के खड़े हो और दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। भाई मत कहें इस बेगैरत को मेरा, ज़क्का बिला लिहाज के बोल रहा था। आप हालत देखते सितारा बेचारी की, खुले बाल, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हुई बिना दुपट्टे के। उस वासे का तो मैं वहीं खून कर देता, वो हम बाद में पूछ लेते। तुम कम अज़ कम बहन की रुखसती तक तो चुप रहते। वो इसका कोई जवाब कबूल करने को तैयार नहीं थे। इसी गुस्सा भरे लहजे में सरजनिश करते अंदर चले गए। आवाज़ें चूँकि दूर से आ रही थी इसलिए कुछ समझना मुश्किल था। नाज़नीन के जहन में अलबत्ता ज़का का जुमला गर्दिश करता रहा। मालूम नहीं वासे से क्या ख़ता सरजद हो गई, कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ सका था। बस यार, ज़की की तो आदत है, तुम क्यों इतना गुस्सा खा गए, अंदर चलो। नसीर रास्ते भर वासे को समझाता हुआ आया था, लेकिन वासे की आगे से एक ही चुप थी। ज़क्का की हरकत ने उसे भरी बरादरी में बिला वजह शर्मिंदा कर दिया था। हक सच पर होते हुए भी जब आपको गलत समझ लिया जाए तब तकलीफ़ का एहसास भी कुछ ज़्यादा ही होता है। दुनिया आपको शक की नज़र से देख रही हो तब ना सफाई देना आपके हक़ में जाता है ना खामोशी। कुछ भी बोलना मुकाबिल को सिवाय लफ्ज़ों के हेर फेर के और कुछ नहीं लगता। घर आकर वो सीधा अपने पीछे वाले कमरे में चला गया। अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे ना चाहता हो कि नसीर भी इसके पीछे आए। वो भी एक गहरा सांस भरकर वहीं बरामदे की खाट पर बैठ गया। कुछ ही देर में जमीला भी बेटियों समेत घर पहुंच गई। सभी इस वक्त यही जान लेना चाहते थे कि दरअसल हुआ क्या। सच मामी, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या हुआ था। मैं तो जिस वक्त वहाँ पहुँचा मुजीब मामा इसका गिरेबान छुड़वा कर बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे बता रहे थे इसके हाथ ज़ख्मी हुए हैं। जबीन और नाजिया की परेशान नजरें भी नसीर लाला पर जमी थी। हाँ, उसके हाथ बुरी तरह छिल गए हैं। मैं तो उसे डिस्पेंसरी ले जा रहा था लेकिन वो कुछ मानने को ही तैयार नहीं। तो कुछ लगाना चाहिए था ना उसके हाथ पर। जमीला परेशानी से किचन की तरफ बढ़ी। तेल और रुई दे दो अम्मा, मैं ले जाती हूँ। नाजिया भी माँ के पीछे लपकी। नसीर लब भींचे कुछ सोच में पड़ गया। जहन के पर्दे पर वहाँ शादी में मौजूद लोगों की नज़रें और ज़क्का के कुछ जुमले गर्दिश करने लगे। वासे यकीनन अपने किरदार पर बात होने से अपसेट हुआ था और बात भी ठीक थी। भला भरी महफिल में ख़ुद पर उंगली उठाया जाना किसको बर्दाश्त होता है। किसी का गलत या ठीक होना एक अलग मामला है, पर आज जो हुआ इसमें ज़क्का का बुग़्ज़ और अनाद साफ नज़र आ रहा था। अगर वासे से कोई ख़ता हो भी गई थी तो मौके की मुनासिबत को देखते हुए वक्ती तौर पर बर्दाश्त से काम लिया जा सकता था, जबकि ज़क्का के तेवर सरासर तमाशा खड़ा करने वाले लग रहे थे। नसीर बिना बात जाने भी वासे के साथ था। पानी, चूड़ियाँ खनकाता हाथ ऐन नज़रों के सामने आया। नसीर तब से कोहनियाँ घुटनों पर टिकाए दोनों हाथों को आपस में बांधे इसी एक मुद्दे में गुम था। रुबाब की आवाज़ पर सर उठाकर देखा। सब्ज़ फ्रॉक के साथ आछी गुलाबी दुपट्टा ओढ़े और शौक सा मेकअप किए आज तो वो सचमुच एक पहाड़न लग रही थी। बालों की दाएं बाएं की मेंढरियाँ अब बेतरतीबी से कनपट्टियों पर झूल रही थीं। दिल के हाथों मजबूर होकर वो उसे देखता चला गया। ये और बात कि गुजरे वक्त के बोझल ख्यालात तब भी दिलो दिमाग पर हावी थे। उसने ग्लास लेकर नज़र हटा ली। वासे ने हाथ पर दबा लगवाई। वो घूंट पीकर ग्लास लौटाते सवाल करने लगा,
نازیہ باجی لے گئی ہیں، لیکن دروازہ شاید ابھی بھی نہیں کھلا۔ میں اس کے باہر آنے تک وہیں ہوں، بتا دینا مجھے۔ تم خود کوشش کرو نا، کسی طرح وہ باہر آ جائے۔ رباب نے نصیر کے سنجیدہ تاثرات کو غور سے دیکھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے تو خود ہی دروازہ کھول دے گا۔ واسے بات تو سنو۔ نازیہ کی اونچی آواز کوریڈور سے آئی تو دونوں چونک کر ادھر دیکھنے لگی۔ کوریڈور سے نکل کر واسے اس کھلے برآمدے میں آیا، پھر بائیں ہاتھ کو مڑتے چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کیا ہوا باجی؟ رباب نے پیچھے آتی نازیہ کو روکا۔ ہاتھ اتنے زخمی ہیں اور دیکھو نا، کچھ بھی لگوا نہیں رہا۔ وہ بولائی سی خود بھی سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ لالا اتنے غصے میں کیوں ہے نصیر؟ کچھ تو بتاؤ۔ کہا نا ٹھیک ہو جائے گا، تم تھوڑا وقت دو۔ میں جاؤں اس کے پاس؟ اجازت مانگ رہی ہو تو کہوں گا نہیں۔ وہ رباب کے پریشان چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، آخر میں ہلکا سا مسکرایا۔ جاؤ 2 کپ قہوے کے بنا لاؤ، میں اور واسے ساتھ چھت پہ پئیں گے۔ وہ سر ہلا کر مڑ گئی۔ آپ سونے جا رہی ہیں باجی؟ سیف اللہ کے آنے تک تو جاگوں گی، ابھی تو ان 2 کو سنانے جا رہی ہوں، دماغ چاٹ رکھا ہے میرا۔ نغمہ نے معیزہ کو ہاتھ سے پکڑ کر قریب کھینچا۔ وہ میں چھت سے اپنی کتابیں لے آؤں؟ پچھلے 2 دن شادی کی وجہ سے بالکل پڑھائی نہیں کی، ابھی سوچ رہی ہوں نیند آنے تک یہیں بیٹھک میں پڑھتی رہوں گی۔ ہاں پوچھنے کی کیا بات ہے، جاؤ لے آؤ، بلکہ میں تو کہوں گی جب تک پڑھائی کرنی ہے چھت پر ہی بیٹھی رہو، یہاں تو یہ 2 نانیاں تمہیں بالکل کچھ نہیں کرنے دیں گی۔ اچھا، اس نے رک کر کچھ دیر سوچا۔ نہیں بس کتابیں لے آتی ہوں، پشمینہ کے بغیر اوپر اچھا نہیں لگے گا نا۔ وہ حتمی فیصلہ کرتے اوپر کی طرف بڑھ گئی اور نغمہ بچیوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اوپر کی آخری سیڑھی پر چڑھ کر وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ کھلی چھت چاند کی مکمل روشنی میں چاندنی جیسی چمک رہی تھی۔ نازنین نے باہر کی لائٹس آن کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے اندر آ کر کمرے کا بلب چلایا اور میز پر رکھی کتابوں کی جانب بڑھ گئی۔ جا رہی ہوں میں، اب خود ہی لگا لینا۔ باہر کافی قریب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو نازنین نے کام روک کر سر گھمایا۔ 2 کتابیں وہ ہاتھ میں لے چکی تھی، انہیں کو اٹھائے تجسس سے باہر نکلی تو دور رباب وغیرہ کی سیڑھیوں سے ٹک ٹک ہیل کی آواز نیچے کو جاتی سنائی دی اور دونوں چھتوں کے درمیانی چھوٹی دیوار پر کچھ برتن رکھے دکھائی دیے۔ نازنین کو یاد آیا کہ جب وہ اوپر آئی تھی تب تو یہ ٹرے یہاں نہیں تھی۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر آ چکی تھی۔ اب چلتے ہوئے جو ہی چھوٹی دیوار کے نزدیک پہنچی تو اسی وقت واسے بھی عین سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی جس وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی ادھر سے واسے بھی کمرے سے باہر آیا تھا۔ نازنین کی نظر ٹرے پر تھی جس میں تیل کی شیشی، روئی اور ایک ٹیوب رکھی تھی۔ وہ اب واسے سے بنا نظریں ملائے ہی سائڈ سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس نے خود سے طے کیا تھا کہ اپنی چھت پر تو وہ نظر آتا ہی رہا کرے گا، اسی لیے وہ اس بات کو نہایت عام سے انداز میں لے گی، لیکن اس کی نظر واسے کے ہاتھوں پر بالکل بے ساختہ سی پڑی۔ کچھ دیر پہلے کی آواز یقیناً اس کی بہنوں میں سے کسی کی تھی اور جملے کا مفہوم بھی ٹرے دیکھ کر اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔ واسے کے ہاتھوں کی پشت پر خون جیسے جم سا چکا تھا۔ نازنین نے بے ساختہ نظر اٹھا کر واسے کی طرف دیکھا، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ نازیہ کے خفا ہو کر جانے سے وہ مجبوراً باہر نکلا تھا کہ دیوار پر رکھی ٹرے دیکھ کر سوچا اٹھا کر نیچے چلا جائے۔ کیا ہوا ہے؟ آواز بمشکل نازنین کے حلق سے نکلی، لیکن پوچھنا اخلاقی فرض تصور ہوا۔ پھر وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ یہ ٹیوب لگا لیں۔ واسے کا ہاتھ تیل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نازنین نے بے ساختہ ٹوک دیا، جیسے اس کی زخموں کی حالت تھی اسے تو فوری طور پر کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت تھی۔ عام سا تیل بھلا کیا کر پاتا؟ واسے نے بھی خاموشی سے ٹیوب اٹھا لی۔ میں کچھ مدد کروں؟ وہ اپنی نرم دلے کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مجھے غلط مت سمجھنا نازنین۔ واسے کا جملہ گہری چپ میں ایک ہی وار کی کاٹ جیسا تھا۔ نازنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ صبح سارے گاؤں کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ ایک دم سنجیدہ تھا، برف سا منجمد۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کسی کی پرواہ مت کریں، ایک بس اللہ پر ہی توکل کریں، وہی کافی ہے۔ میری خاموشی کو میرا جرم سمجھا جائے گا، پھر بھی کسی کو صفائی مت دیں۔ اور تم؟ جی تم بھی مانو گی نا مجھے؟ درست؟ وہ جیسے بے یقین تھا۔ مجھے چھوڑیں، میں بھی دنیا میں آ جاتی ہوں۔ انسان صرف اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا چاہیے۔ یاد ہے میں نے وہ ضروری بات کرنی تھی؟ واسے نے اس کی بات کاٹی۔ وہ اب بھی بنا اس کی جانب دیکھے آپ اپنے ہاتھوں پر مرہم لگا رہا تھا۔ نازنین نے سر جھکایا۔ واسے کی سنجیدگی اس لمحے اپنی منوانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں تمہیں دنیا نہیں سمجھنا چاہتا، اپنی دنیا بنانا چاہتا ہوں۔ راہ چلتے اظہار کر دینا آسان ہے نازنین، سٹینڈ لے کر جیتنا بہت مشکل۔ پہلے ہی مرحلے پر تمہاری رضامندی جان کر حقیقتاً آگے قدم بڑھانا چاہتا ہوں۔ تمہاری سوچ میرے متعلق ویسی نہیں جیسے میں سوچ رہا ہوں تو میں اپنا قدم پیچھے ہٹا لوں گا۔ پھر تم خود دیکھ لو گی کہ عبدالباسط تمہیں جانتا بھی نہیں۔ لیکن اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو مجھے اگلے مرحلے میں نغمہ بھابھی سے بات کرنی ہے۔ تمہاری ذمہ داری اسی کے شانوں پر ہے نا؟ اس کے ذہن میں تمہارے حوالے سے پہلے امیدوار کے طور پر میرا نام ہونا چاہیے۔ بس یہی ہے میری ضروری بات، اور تمہارا جواب میرے پاس، تمہاری امانت تو میری زندگی کا سب سے قیمتی راز ہوگا، اب چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ آخر میں وہ اٹک سا گیا اور اس گھبراہٹ نے نازنین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلا دی۔ مذاق اڑا رہی ہو؟ واسے نے لہجے بھر کو آنکھیں اٹھائی۔ لہجہ سنجیدہ بلکہ قدرے ناراض سا تھا۔ نہیں،
مسکراہٹ سمٹ گئی اور نازنین کا چہرہ حیا کے بار سے جھک گیا۔ اجازت طلب کر کے مان بڑھانے والا مذاق کا حقدار نہیں ہوتا۔ قہوے کے 2 کپ ہاتھوں میں لیے آخری سیڑھی پر آ کر چھت کی طرف رخ موڑتا نصیر نسوانی آواز سن کر وہیں رک گیا۔ جس جگہ وہ موجود تھا وہاں اندھیرا تھا۔ سیمنٹ کی سیڑھیوں والی اس جگہ سے اگر وہ 1 قدم بھی آگے نکلتا تو کھلی چھت پر آ جاتا، اور تب اسے دیکھنا آسان تھا۔ اس نے وہیں رک کر ایک نظر سامنے دیکھا۔ واسے کی اس کی طرف پشت تھی اور چھوٹی دیوار کے پار آکاجی کی چھت پہ کھڑی کسی لڑکی کا آنچل دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکی اس وقت واسے کے عین سامنے کھڑی تھی، اسی لیے دیکھنا مشکل تھا۔ پہلا خیال البتہ پشمینہ کا آیا۔ نصیر کے لیے سچویشن کچھ کنفیوز کرنے والی ہو گئی کہ آگے بڑھے یا پلٹ جائے۔ اور تمہارا جواب نازنین؟ واسے کی آواز دھیمی تھی لیکن چھت کی خاموشی میں بہت صاف صاف نصیر کے کانوں میں پڑی۔ پیالیاں نصیر کے ہاتھ میں کانپ سی گئیں۔ میرے امتحان ہونے تک کسی سے کچھ نہ کہیں۔ نازنین نے بڑی مشکل سے جملہ منتخب کیا۔ واسے کے مقابل ٹھہرنے کی اب اس کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نظر جھکائے فوراً ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، اور چاند کی چاندنی میں نصیر نے اس نئی مہمان کا نہ صرف چہرہ پوری کھلی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اس جملے کو بھی اچھی طرح سے سمجھا۔ نازنین اپنی سیڑھیوں کے راستے عجیب بے یقینی اور سرخوشی کی کیفیت میں اترتی نیچے کے کمرے کی طرف بڑھی تھی تو ادھر سے آندھیوں طوفانوں سے ٹکراتا نہیں کا شور لیے نصیر اس گھر کی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جس کے آخری کنارے پر رباب حیرت بھرے تاثرات لیے نصیر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو وہ اوپر گیا تھا، پھر وہ واسے کو ساتھ لیے بنا کیا ہوا؟ اور لالا؟ ایک ضروری کال آ گئی ہے، رک نہیں سکتا۔ اس نے باوجلت دونوں پیالیاں رباب کو تھما کر تیز تیز قدموں سے باہر کی راہ لی۔ دماغ کی کوئی نس جیسے شدت سے کھینچ لی گئی تھی۔ سکون میں رکھنے اندازیاں تو شاید روز اول سے اس محبت کا نصیب تھی، پر آج جو دیکھا وہ کسی سیلابی ریلے کا شکاف بناتا گزرا تھا۔ رباب منہ کھولے بس اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ بنا کسی طے شدہ پروگرام اور منصوبہ بندی کے واسے اگلی صبح ہی کوئٹہ روانہ ہو گیا۔ حالانکہ ابھی اس کے امتحان شروع ہونے میں پورا 1 ہفتہ پڑا تھا اور وہ تو آیا ہی گھر تیاری کرنے کے لیے تھا۔ ادھر آج یہاں شبنم کے ولیمے کی تقریب میں شرکت کی غرض سے خاندان کے کافی لوگ شیلا باغ روانہ ہو رہے تھے، لیکن نہ تو اس کا ولیمے میں شریک ہونے کا کوئی ارادہ تھا نہ مزید رکنے کا۔ اسی لیے وہ یہ کہہ کر کہ وہ اپنے امتحانوں سے فارغ ہو کر ہی واپس آئے گا سب کو حیران کر گیا۔ جمیلہ نے پریشان نظروں سے بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ ہر گھر سے 2-3 افراد شریک ہو رہے ہیں اماں، کوئی بات نہیں۔ جبین نے ماں کے ہاتھ پر تسلی آمیز تھپکی دی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی پشمینہ ان سے یہی کہنے آئی تھی کہ ان کے ہاں سے صرف سیف لالا اور اماں ہی جائیں گے اور ان کی گاڑی میں جگہ بھی ہے، اسی لیے اگر کوئی آنا چاہے تو بتا دے۔ آپ اور نازیہ باجی چلی جائیں، میں گھر پر ہی رکتی ہوں۔ احمد کی ویسے بھی طبیعت ذرا اچھی نہیں ہے، بلکہ رباب کو بھی لے جائیں، جبین نے مشورہ دیا۔ نہیں، میرا دل نہیں ہے۔ رباب نے چونک کر فوراً سر اٹھایا۔ ابھی کچھ سیکنڈ پہلے نصیر نے بتایا تھا کہ وہ واپس جوب روانہ ہو گیا ہے۔ رباب تو ابھی ان 2 ستری ٹھنڈی ٹھار لائنوں سے بھی باہر نہیں آئی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا نصیر نے یہی بتایا تھا کہ ولیمے کے دن تک اس کی چھٹی ہے، لیکن اب وہ میسج کر کے بتا رہا تھا جوب جا رہا ہوں، چھٹی نہیں ملی۔ نہ کوئی تسلی نہ معذرت، بس ایک اطلاع، اور وہ بھی رباب نے خود رابطہ کر کے جب پوچھا کہ ان لوگوں نے کب نکلنا ہے تب بتایا۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا؟ بس سفر کا موڈ نہیں۔ پھر بتا آؤ چاچی شمیم کو کہ اماں اور نازیہ باجی آئیں گی۔ جبین نے اسے دوڑایا اور وہ بجھا دل لیے ساتھ والے گھر پہ چل پڑی۔ ذکی، بات سنو۔ ذکا اللہ تیار مکمل کر کے کرائی پر گھڑی باندھتے کمرے سے باہر نکلا تو یکلخت ستارہ سامنے آ گئی۔ کہو۔ اس نے ایک نظر ستارہ کو دیکھتے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے اور بابا نے نکلنے کا یہی ٹائم بتایا تھا۔ وہ پچھلی شام جو کچھ بھی ہوا اس میں واسے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو بال کھول کر کنگھی کر رہی تھی، تم میرے چلا کر باہر نکلنے سے پتہ نہیں کیا سمجھے۔ میں تو بس ایک مرد کے اچانک سامنے آنے سے گھبرا گئی تھی۔ وہ بیچارہ واقعی نگار خالہ کے کہنے پر مٹھائی لینے۔ کوئی بات نہیں، تم نے بھی ٹھیک ہی کیا۔ ذکی نے لاپرواہی سے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بات کو ہوا میں اڑایا اور سائڈ سے نکل گیا۔ ستارہ نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا۔ ذکا کے ایسے رویے کی تو اسے ہرگز توقع نہیں تھی۔ بات بھی ڈرتے ڈرتے اس لیے شروع کی کہ اس کا خیال تھا حقیقت جان لینے پر ذکا اسی پر الٹے گا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، بلا وجہ اس کی وجہ سے گھر میں اتنا جھگڑا ہو گیا وغیرہ، لیکن وہ تو ہنس کر یوں چلا گیا جس سے کچھ ہوا ہی نہیں، یا شاید جو ہوا اچھا ہوا۔ حیران مت ہو ستارہ بیوی، یہ ذکا اللہ ہے، غلطی کر کے پچھتاتا نہیں، بلکہ میں اور تم جسے غلطی سمجھ رہے ہیں میرے بھائی کی کوئی پلاننگ ہوگی۔ نیلم نے تعصب سے ذکی کی پشت دیکھتے ستارہ کو آگاہ کیا، جو نیلم کی آواز سن کر چونک کے پلٹی۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے دونوں ہاتھ سامنے باندھے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں واقعی حیران ہوئی ہوں ذکی کے رویے پر۔ ستارہ کے چہرے پر بے یقینی اور افسوس تھا۔ حیران ہونا بھی ہماری بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں، یہاں چہرے کچھ اور کہتے ہیں، دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ واسے کو میری وجہ سے بلا وجہ شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ستارہ نے پشیمانی سے لب بھینچ لیا۔ واسے بہت اچھا ہے، مجھے ڈر ہے اس کی اچھائی سے لینا ڈوبے۔ نیلم کا دھیان کہیں اور تھا۔ کیا مطلب؟ ستارہ نے اس کی پرسوچ نگاہوں کو غور سے دیکھا۔ کچھ نہیں،
نیلم نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے جیسے خود کو تفصیل میں جانے سے روکا اور ستارہ کو حیران چھوڑ کر اندر بڑھ گئی، اور ستارہ نے وہیں کھڑے کھڑے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ اب تو جتنا زیادہ ہو سکے ہر کسی کو پچھلی شام کے واقعے کی حقیقت اپنی زبان سے ضرور بتائے گی۔ واسے کی سبکی کا اثر اگر مکمل نہیں تو بہت حد تک یقیناً دوسروں کے دلوں سے صاف ہو سکتا ہے۔ ارے اب تم کیا میرا منہ دیکھ رہی ہو، تیار ہو جلدی سے۔ گلشن نے سست کھڑی زمرد کو دھکا دے کر اپنی کوف نکالی۔ کتنا اچھا موقع تھا جبار لالا کے ساتھ انہیں کی گاڑیوں میں ایک ساتھ شیلا باغ جانے کا۔ کیسا خوبصورت تصور باندھا تھا کہ ذکی کی کار میں وہ نصیر اور زمرد کے ساتھ بیٹھ کر جائیں گی، نیلم کو بھی اپنے پاس بٹھا لیں گی اور یوں سارا راستہ ان چاروں کی خوش گپیوں میں کٹ جائے گا۔ ہنسی خوشی کے ماحول میں وہ سب کیسے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ لیکن یہ نصیر، اس نے صبح سویرے جوب واپسی کی خبر سنا کر ماں کو ہکا بکا کر دیا۔ آج تو ولیمہ ہے نا شبنم کا، فنکشن چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ وہ بوکھلا کر نصیر کے پیچھے دوڑی تھی۔ ارے تو دلہا دلہن والے تو ہیں نا، ہمیں کیا لینا، یوں بھی ہر گھر سے ایک ایک دو دو لوگ ہی شامل ہو رہے ہیں، آپ جائیں، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ وہ اپنے چھوٹے بیگ میں جلدی جلدی کپڑے ڈالتے سخت خراب موڈ کے ساتھ بنا ناشتہ کیے روانہ ہو گیا۔ گلشن کے حسین تصورات چکنا چور ہو گئے تو وہ اب ایک ایک پر غصہ نکال رہی تھی۔ اماں صرف آپ چلی جاتی تو، زمرد دھیرے سے منائی، لیکن گلشن تل ملا کے پلٹی۔ اب تم نہ میرا دماغ خراب کرو، سیدھی طرح تیار ہو کر آؤ، اور دیکھو ادھر ادھر دوڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ذکی دکھائی دے بس اسی کی کار میں بیٹھنا ہے، لیکن اور جگہ بھی ایسی جہاں سے وہ شیشہ سامنے فٹ ہوتا ہے۔ اف، زمرد جھرجھری لے کر اندر بھاگی۔ اماں نے پتہ نہیں کون سی گھسی پٹی فلم دیکھ لی تھی، یعنی بیک ویو مرر میں اس کی آنکھوں کو غضب اٹھانے پر اکسایا جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اور سنو، اپنا وہ نیلا کناری والا سوٹ پہننا، جلدی آؤ کنا۔ وہ جلدی جلدی ہدایت دیتی خود بھی تیار ہونے لگی۔ نصیر چلا گیا تو کیا ہوا، ذکی اور زمرد کی انڈرسٹینڈنگ کا ماحول تو بنایا جا ہی سکتا ہے نا۔ زمرد تیار ہو کر باہر نکلی تو اماں باتھ روم میں تھیں۔ وہ چھوٹا آئینہ ہاتھ میں لیے اپنا ناقدانہ جائزہ لے رہی تھی جب گھر کے دروازے سے اسفند اندر آتا دکھائی دیا، اور اسے اتنے غیر متوقع انداز میں سامنے پا کر زمرد بری طرح گڑبڑا گئی۔ باقی سب؟ اسفند نے اپنی شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر چکنا نظریں آس پاس ڈالیں۔ زکا نے اپنے گھر کے باہر روانگی کا شور ڈالا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ شبنم کے میکے سے سبھی مہمان ایک ساتھ اس کے سسرال پہنچے، اور اسی لیے سبھی گاڑیوں نے ایک ساتھ روانہ ہونا تھا۔ اب مطلوبہ بندے یہاں وہاں بندے دوڑا کر بلوائے جا رہے تھے۔ اسفند موقع غنیمت جانتے ہوئے گلشن پھپھی کو بلانے کی ذمہ داری خود پر لیتے اکیلا ہی ادھر آ نکلا۔ لالا جوب چلے گئے اور اماں تیار ہو رہی ہیں۔ وہ اس کی تعریفی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ تم تو تیار لگ رہی ہو، چلیں پھر؟ وہ آہستہ آواز میں اسے تنگ کر رہا تھا۔ زمرد جھینپ کر مڑ گئی اور گلشن پھپھی بھی تیار ہو کر باہر نکل آئیں۔ سلام پھپھو، وہ زکا اللہ لالا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسفند نے ایک دم چہرہ سپاٹ کر لیا۔ سب کہاں مڑے؟ یہی میں اور زمرد ہی تو ہیں، چلو ساتھ نکلتے ہیں۔ زمرد اندر سے چادر اوڑھ کر باہر ماں کا برقع لیے آئی تو تینوں ایک ساتھ روانہ ہو گئے۔ زکا کی جیپ میں کوئی بیٹھا تو نہیں؟ گلشن پھپھی کے قدموں میں اب عجلت دکھائی دیتی تھی، جیسے کچھ چھن جانے کا خیال ہو۔ معلوم نہیں پھپھو، ویسے ہماری گاڑی میں بھی جگہ خالی ہے آپ کی؟ نہیں نہیں، ہمیں زکا کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے۔ گلشن پھپھی نے نخوت سے نفی میں سر ہلایا تو اسفند نے اچنبے سے بے اختیار ساتھ چلتی زمرد کو دیکھا، اور اسفند کی آنکھوں کے سوال نے بلا وجہ اس بیچاری کو گڑبڑا کے رکھ دیا۔ ہم سب ایک ساتھ نکل رہے ہیں پھپھو، وہاں جگہ نہ بنے تو آپ ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں۔ اسفند کو لگا شاید وہ بات نہیں سمجھی۔ اچھا اچھا، جگہ نہ ہو تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لینا، لیکن زمرد تو ادھر ہی بیٹھے گی۔ جی؟ اسفند کا رنگ پھیکا پڑا۔ فوری طور پر کچھ ایسا لگا جیسے گلشن پھپھو سے زمرد سے فاصلہ رکھنے کے حوالے سے کچھ جتا رہی ہیں۔ دل کے چوڑ نے اندر ہی اندر پوری طرح سے بے چین کر دیا۔ بھئی نیلم اس کی دوست ہے نا، دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گی۔ گلشن نے فوراً ہی نرم انداز میں وضاحت کر دی۔ اب بھلا ذکی اور زمرد کے متعلق وہ کھل کر کوئی بات تو نہیں کر سکتی تھیں۔ ادھر اسفند نے بھی اپنا شک رفع ہونے پر دل میں شکر ادا کیا۔ باتوں باتوں میں جبار چچا کا گھر بھی آ گیا۔ گاڑیاں نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن نہیں، ابھی گیٹ کے اندر ہی موجود تھی گاڑیاں۔ اسفند نے لڑکیوں میں نیلم کو ڈھونڈا کہ پھپھی نے زمرد کے اسی کے ساتھ بیٹھنے کی بات کی تھی، اور پھر جلد ہی نیلم اسے اپنی خالہ ساتھ بہنوں کے ساتھ تیسری گاڑی میں بیٹھی دکھائی دی۔ ادھر رش بھی نہیں تھا، لڑکیوں کی صحبت میں زمرد بھی یقیناً اچھا محسوس کرتی۔ نیلم وہاں پیچھے تیسری کار میں بیٹھی ہے۔ بظاہر گلشن پھپھو سے مخاطب ہوتے اس نے ایک نظر زمرد کو دیکھا، جس نے بے اختیار قدم پیچھے بڑھا دیے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی۔ پھپھی نے جھٹ زمرد کا ہاتھ کھینچا اور زکا کی جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ کیا کہا تھا تم سے؟ ذکی کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ پھپھی کا لہجہ اگرچہ سرگوشیانہ تھا، لیکن اسفند نے مکمل سنا اور سمجھا۔ نہایت چپتے انداز میں زمرد کو دیکھا، جس کا مارے خفت کے برا حال تھا۔ اماں اسے چیل کی طرح دبوچ کر زبردستی زکا کی جیپ میں بٹھا چکی تھیں۔ نیلم یہاں موجود نہیں تھی۔ گلشن کا جھوٹ چند سیکنڈ میں ہی اسفند پر کھل چکا تھا، لیکن انہیں بھلا کیا پرواہ تھی۔
इनकी सारी तवानाइयाँ तो उसे ज़का के साथ बिठाने में लगी थी। परेशानी तो ज़मरुद के लिए खड़ी हो चुकी थी। असफन के दिल में क्या है इसे बेहतर कौन समझ सकता था। वो जो कदम पीछे हटाते हुए अब नहायत आज़रदा साइज से दूर चला गया था। गुलशन पुप्पी का कंसर्न अब किसी शुबे का मोहताज नहीं था और उससे अफसोस पुप्पी की दिलचस्पी का नहीं था। वो अपनी औलाद के लिए कुछ भी सोचें, ये उनकी मर्जी थी। असफन को दुख ज़मरुद के छुपाने का था। इन दोनों का रिश्ता इतना खालिस, इतना सच्चा था कि मसलहतन भी किसी झूठ, गलत बयानी या खामोशी का इसमें दखल नहीं था। और ज़मरुद का रवैया बता रहा था कि अम्मा की ज़का में दिलचस्पी इसके लिए नई बात नहीं। हो भी सकता है कि माँ की इस ख्वाहिश से वो बेजार हो, लेकिन उसे ये बात असफन से छुपानी नहीं चाहिए थी। इधर जीप रवाना होते ही ज़मरुद की सोचें भी कुछ ऐसी ही मिली जुली थीं। इसके और असफंद के बीच रिश्तों का मौजू बारहा आ चुका था। असफंद ही अक्सर परेशान कुन अंदाज में पूछ बैठता कि अगर वो लोग रिश्ता लेकर आएँ तो इनके यहाँ रद्द अमल क्या होगा और क्या इसका रिश्ता कबूल कर लिया जाएगा। लेकिन ज़मरुद ने आगे से हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल की बात की थी। माँ की जब्बार मामा की तरफ हद से बढ़ती तवज्जो के मुतालिक उसे कभी असफंद से कहने की हिम्मत नहीं हुई। मालूम नहीं कि इस खदशे की तरफ ध्यान दिलाने में उसे असफंद के गुस्से का खौफ था या उसे खो देने का, लेकिन सच यही था कि उसने कभी इशारतन भी ज़का और नीलम का अपने यहाँ रिश्ता होने का तस्करा नहीं किया था। और फुप्पी, कोई शिकायत तो नहीं हुई शादी के दौरान? ज़का की आवाज़ ने जीप की खामोशी को तोड़ा और ज़मरुद भी ख्यालों से बाहर आई। नज़र ज़की की आवाज़ पर बेसाख्ता सामने उठी। ज़काउल्लाह बैक व्यू मिरर में अपनी आंखें इसके चेहरे पर गाड़े बैठा था। वो घबरा कर दोबारा बाहर देखने लगी। ज़का ने मूँछों पर उंगलियां फेरते अपनी मुस्कुराहट को लबों पे रोका। अभी शादी के दौरान ही इसकी अम्मा ने उसे गुलशन पुप्पी की अपनी तरफ दिलचस्पी के मुतालिक बताया था। वो इससे कह रही थी कि शादी के फंक्शन में आना जाना लगा रहेगा, इसीलिए वो ज़मरुद को करीब से देख और समझ ले। ये और बात के दौरान शादी ज़का की दिलचस्पी का अजूबा और महवर एक और नया चेहरा बन गया था। ज़मरुद से ज़्यादा आमना सामना हुआ ही नहीं, लेकिन आज ज़मरुद की तरफ एक मायनी खेज गहरी निगाह डालने की वजह अम्मा की वो आखिरी बात बनी जो उन्होंने गुलशन के मुंह से ही सुनी थी कि इन्हें तो नसीर और ज़मरुद के लिए हमेशा से नीलम और ज़की ही पसंद है, लेकिन जमीला इन पर वासे और रबाब के लिए दबाव डाल रही हैं। और वासे वो नाम था जिस पर हमेशा ही ज़का के कान खड़े हुए थे। जमीला चाची का रुबाब और वासे के लिए ज़ोर देने की वजह कहीं वासे की ज़मरुद में दिलचस्पी ना हो। आखिर बिना औलाद की मर्जी जाने तो माए रिश्ता नहीं मांगा करती ना, और देखने में तो ज़मरुद भी अच्छी खासी है। अगर मामला वासे की खुशी छीनने का है तो ज़मरुद के लिए हामी भरने में कोई मज़ायक़ा भी नहीं। ज़मरुद को देर तक खूब तवज्जो से देख लेने के बाद ज़का का ध्यान वासे की तरफ गया। वो आज कहीं दिखाई नहीं दिया था। बुज़दिल कहीं का, पिछली रात के बाद छुप कर बैठ गया। चलो अच्छा है, इस तरह भी मुजरिम ही साबित होगा। वो दिल ही दिल में इस्तेहज़ाइया हंस पड़ा और ज़का, जिससे इस वक्त अपनी कामयाबी गिरदान रहा था, वो सिवाय छीन लेने के और कुछ नहीं कहला सकता था। और वासे से तो ज़का ने सिर्फ छीना ही छीना था। इस हिसाब से देखा जाए तो पलड़ा वासे का ही भारी था कि बज़ाहिर ऐसी आन-बान रखने वाले दर हकीकत इसके ममनून एहसान थे। ये और बात के एहसान करने वाले पर वाकई शर बनकर मुसल्लत थे। बस की खिड़की से बाहर देखते गुमसुम सी नसीर की खाली आंखें बुझा दिल आज सचमुच माँ की गोद में सर रख के रोने को कर रहा था। शायद वो किसी पर अपने जज्बे और अपनी मोहब्बत को साबित करने में नाकाम या कामयाब नहीं ठहर सकता था। रबाब, जिसकी हिम्मत के सहारे बरसों से वफा की नाजुक पगडंडी पर चलती चली जा रही थी, वो नसीर आज बिल्कुल तही दामन था। माँ से जीतने के महाज को आसान समझते वो अचानक एक बहुत गहरी खाई में गिर पड़ा था। रबाब, तुम रुबाब नहीं सराब हो। जहन के पर्दे पर गुज़िश्ता रात का मंजर ताज़ा हुआ। नसीर ने गुस्से से सर झटका। अनजाने में शायद वो भी बरसों से वासे को अपने बहनोई के रूप में ही देख रहा था। रस्म रिवाजों ने उसे भी अपने रंग में रंग लिया था। वासे की दोस्ती पर कब बदलई के रिश्तेदारी का असर गालिब आया, वो समझ ही नहीं पाया। नाज़नीन के साथ इसका अपनायत भरा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त क्यों लगा? जवाब साफ ज़ाहिर था। बरसों से ये सोचने में गुजर गए थे कि अम्मा का दिमाग जब्बार चचा से हबीब मामा के बच्चों की तरफ कैसे मुंतकिल करना है। और आखिर में हमेशा यही नतीजा निकाल पाया कि अम्मा तो शायद कभी दिल से तैयार ना हो, तो उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके ही अपनी बात मनवानी पड़ेगी। लेकिन अब वो लफ्ज़ ज़बरदस्ती सख्ती से आपस में पेवस्त किए एक मरतबा फिर इसी तकलीफ मंजर को सोचने लगा। वासे तो इसके जज्बात से कभी वाकिफ़ रहा ही नहीं था, तो ऐसे में इसके ज़ोर ज़बरदस्ती का नतीजा क्या निकलेगा? यकीनन वासे का साफ इनकार, क्योंकि वो किसी को अपने साथ की यकीन दहानी करवा चुका था और मर्द अपने वादे इतनी आसानी से नहीं तोड़ा करते। और एक वादा उसने भी तो किया था जिसे टूटने से बचाने के लिए शायद उसे कुछ नया सोचना था। कुछ नया, वो जैसे खुद भी पहली बार अपने आप से सवाल कर रहा था। और कुछ नया करना क्या इतना आसान होता है? कितना कुछ पुराना रौंद देने का नाम है कुछ नया करना। वो सर छटक कर खिड़की के पार तेज़ी से गुजरते इस ऊंचे लहरदार पहाड़ को देखने लगा, जिसके हर बल का अपना रंग, अपनी शक्ल और अलग उठान थी। फिर भी दूर से देखने पर सब एक जैसे थे, बिल्कुल यहाँ के रहने वालों की तरह, सीधे साधे पर किसी को समझ में ना आने वाले।
तो तुम भी नहीं गई वलीमे में? रुबाब ने मुस्कुराकर पश्मीना को देखा। वो भी बहुत देर से अकेली बैठी बोर हो रही थी। अम्मा वगैरह के वलीमे में जाने के बाद जबीन बाजी दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई और रुबाब सुस्त रवि से सफाइयाँ करने लगी। और जब पश्मीना आ गई, दिल तो मेरा बहुत था लेकिन लाला ने ही मना कर दिया, सिर्फ अम्मा को लेकर गए। पश्मीना ने मुंह बनाया, इसी गम को तो कम करने यहाँ आई थी, घर में तो दिल ही नहीं लग रहा था। नाज़नीन अपनी किताबों में घुसी बैठी थी। नगमा भाभी घर के कामकाज में वो उकताकर इधर निकल आई। हाँ, वैसे शबनम से मिलने को तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था, पता नहीं आज कैसी लग रही होगी। रुबाब के लब प्यारी सी शबनम के तस्वुर से खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। दिल इसकी दूरी से उदास भी हुआ। आज वो सचमुच पराई हो गई थी। ये एहसास कुछ नया नया और वाकई उदास कर देने वाला था। पश्मीना भी खोसी गई। रुबाब, बारी। बाहर बरामदे से भारी मर्दाना आवाज़ में तवज्जो तलब अंदाज में पुकारा गया तो दोनों ही चौंकी। ओह, रईस होगा। रुबाब जल्दी से उठी। मुजीब चचा, सुल्ताना चाची और असफंद वलीमे के लिए गए थे। घर पर आज वो अकेला था, इसीलिए चाची रुबाब के ज़िम्मे लगा कर गई थी कि पीछे वो रईस के खाने का ख्याल रखे। यकीनन वही आया था। आओ रईस। वो भागकर दरवाजे तक पहुंची। रईस फिर तब तक दरवाजे में आ चुका था। रुबाब ने रास्ता छोड़ा और वो अंदर आ गया। पश्मीना के लिए सामना बिल्कुल गैर मुतवक्के था। दिल की धड़कन भी यकलख तेज़ हो गई। दुपट्टा दुरुस्त करती वो एकदम लरस सी गई। जल्दी तो नहीं आ गया मैं? वो हल्का सा मुस्कुराया। अरे नहीं, बाजी खाना बना चुकी हैं। फिर अपना घर है रईस, जल्दी आओ या देर से, कोई पाबंदी है क्या? बैठो। रुबाब ने बिस्तर से फालतू चीज़ें झटपट उठाकर चादर की शिकनें दूर कर दी। पश्मीना के लिए फैसला करना मुश्किल था कि बैठी रहे या बाहर चली जाए, क्योंकि कमरे में रुबाब भी मौजूद थी। रईस सामने रखी चारपाई पर बैठ चुका था। पश्मीना पहले ही दाहिनी दीवार से लगी दादी की बड़ी खाट पर बैठी थी। मैं खाना लाती हूँ रईस। रुबाब कुछ ज़्यादा ही उजगत में दिखाई देती थी। पश्मीना ने बेबसी से रुबाब की पुश को देखा। वो जाते वक्त कम अज़ कम उसे भी आवाज़ दे देती तो निकलता उसके लिए कितना आसान हो जाता। पश्मीना ने रईस के कदमों से धीरे धीरे निगाह पर उठाई। वो लब दांतों में बीचे, जैसे इसकी हालत पर हंसने से खुद को बाज रख रहा था। पश्मीना ने पूरी हिम्मत लगाकर उठना चाहा। तुम क्यों नहीं गई सबके साथ? रईस ने लहजे को सपाट रखते बराह रास्त मुखातिब भी कर दिया तो वो नन्ही मुन्नी सी हिम्मत भी रुखसत हो गई। पश्मीना को वापस बैठ जाना पड़ा। बस लाला ने मना कर दिया। वो अब नीचे नहीं देख रही थी। मजबूरन। वो मुस्कुराया। वरना तुम्हें तो शादियाँ वगैरह बहुत पसंद है ना? थी। वो बेसाख्ता कह उठी। अच्छा, आदतें भी बदल डाली? वो फिर इस्तेज़ाया हंसा। वक्त बहुत कुछ तब्दील कर देता है। वो नीचे देखते अपने हाथों की उंगलियों को इस्तरारी कैफियत में मसले जा रही थी। अच्छा, वो हल्का सा हंसा। फिर तो बागों की छाँव में वॉक भी छोड़ दी होगी? हाँ। उसने चौंक कर सर उठाया। और मगरिब की अजान सुनकर अब दिल भी भर नहीं आता होगा। और खिज़ा के पत्तों पर नंगे पाँव पाजेबे पहनकर चलना भी अच्छा नहीं लगता होगा। चांदनी रातें भी अब नहीं डराती होंगी। वो जैसे किसी तस्वुर से खुद अपने आप को महसूस कर रहा था। रोक डाल रहे हो अपनी याददाश्त का? वो मुस्कुराना नहीं चाहती थी, लेकिन चंद ही जुमलों ने मन हल्का कर दिया था। महज 5 ही माह की कोई कितनी यादें अपने दिल पर लिखे हुए था। वो 5 माह जिसमें इन दोनों ने न जाने कितना कुछ एक दूसरे के बारे में जान लिया था। पर अब जो सोचो तो लगता है सिवाय एक ख्वाब के कुछ नहीं था। याददाश्त? क्या याददाश्त कहना चाहिए इसे? नहीं, वो कैसी बेटन की सिचुएशन में कैसे आम अंदाज में दुश्मन के सामने बैठी थी। बाबा या सैफ लाला ये मंजर देख लें तो वो लरस कर उठ गई। आजकल छत पे होती हो तुम? रईस ने लहजे को बज़ाहिर बहुत सरसरी रखा था। क्यों? वो जाते जाते रुकी। हाँ कहकर इकरार करना बहुत मुश्किल था। 11 बजे मैं तुम्हारा ऊपर इंतज़ार करूँगा। 11? वो मुताज्जिब हुई। रईस की जानिब अलबत्ता अब भी पुश किए रखी थी। रात के 11? वो मुस्कुरा रहा था। पश्मीना बेयकीनी से आंखें फैलाकर पलटी। पागल हुए हो? रात के 11? इसके धीमे लहजे में दबा दबा एहतजाज था। अक्ल से फारिग हो क्या? हाँ ना, वो तो हूँ। रईस मुस्कुराया गया। पता नहीं उसको क्या हो गया था। रात के 11 बजे छत पर मुलाकात? कत्ल होना है क्या? वो लरस कर बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई और रईस ने इसके आखिरी जुमले पर कुछ अजीब सी नज़रों से इसकी पुश को देखा, फिर लापरवाही से हंस पड़ा। मरे हुओं के मरने की बातें करती है, पागल। बाकी आइंदा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।